خواتین و حضرات، مسز آغا میں اور آج کے پروگرام رسائل ادب کا ہے اور اس کے اہم مقدم ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جو ہمارے تنظیم کے ایکٹیو ممبر ہیں اہل علم و ادب اور اس پروقار ادبی مکالمے کے ناظرین اور سامعین، آپ سب کی خدمت میں آداب و سلام. ہمارا آج کا موضوع صرف ادب کا موضوع نہیں ہے، بلکہ تہذیب، تاریخ، روحانیت، انسانی زمین، اخلاقی بیداری اور ظلم کے خلاف مزاحمت کا استعارہ ہے. یہ مکالمہ رسائی ادب اور انسانی قدریں دراصل رسائی ادب کی ثقافت اور انسانیت پر اثرات کو سمجھنے کی ایک سنجیدہ اور ضروری کوشش ہے. رسائی ادب یعنی نفسیہ، لوحہ سلام اور منقبر ہماری ادبی روایات کا وہ روشن باب ہے جس میں غم صرف غم نہیں رہتا، شعور بن جاتا ہے. گریہ صرف اظہار حزن نہیں رہتا، حق و باطل کی پہچان بن جاتی ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر عظیم امروی نے دل کی گہرائی سے فرمایا تھا کہ ڈاکٹر تقی عابدی رسائی ادب کے مسیحا ہے. یہ لقب محض تعریف نہیں بلکہ ایک علمی اعتراف ہے. مسیحا وہ ہوتا ہے جو مردہ روایت میں جان ڈال دیتا ہے، زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور مٹی ہوئی سانسوں سے نئی روح پھونک دیتا ہے، مٹی ہوئی سانسوں میں نئی روح پھونک دیتا ہے. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے بھی رسائی ادب کے ساتھ یہی کام کیا ہے. انہوں نے کلاسیکی رسائی روایات کو صرف محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ اسے نئی نسل کے لیے زندہ، بامعنی، قابل فہم اور فکری طور پر روشن بنا دیا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ آج محترم سید تقی حسن عابدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کئی جہتوں کا حسین امتزاج ہے. وہ ایک طرف طب کے میدان میں ممتاز معالج اور پیتھالوجی کے ماہر ہیں اور دوسری طرف اردو اور فارسی ادب کے محقق، نقاد، شاعر، مقرر اور عاشق ادب ہیں. وہ تقریباً 5 دہائیوں سے مختلف ممالک میں طب کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر ادب سے ان کا تعلق محض مشغلے کا نہیں بلکہ عشق، ریاضت اور عمر بھر کی وابستگی کی کمٹمنٹ ہے. ڈاکٹر تقی عابدی 1 مارچ 1952 کو دلی میں پیدا ہوئے. آپ کے اجداد کا تعلق اتر پردیش کے معروف علمی و تہذیبی خطے نوگاواں سادات سے ہے. ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن سے حاصل کی. اسکول اور کالج کے زمانے میں ہی آپ اپنے ہم نشینوں اور ہم جماعتوں میں ملک الشعراء مانے جاتے تھے. گویا شاعری، ادب اور زبان سے والہانہ عقیدت کوئی بات کی کمائی نہیں بلکہ بچپن ہی سے آپ کی شخصیت کا حصہ تھی. ادبی میدان میں ڈاکٹر صاحب کی خدمات غیر معمولی وسعت رکھتی ہیں. آپ کی تقریباً 80 کتابیں اردو، کلاسیکی ادب، تحقیق، تدوین، تنقید، تشریح اور ترجمے کے حوالے سے منظر عام پر آ چکی ہیں. میر انیس، مرزا زبیر غالب، اقبال، فیض حالی، انشا فراح، رشید لکھنوی، امجد اسلام امجد اور دیگر اہم شعراء اور ادباء پر آپ کا کام اردو ادب کی سنجیدہ قائمین اور محققین کے لیے نہایت قیمتی سرمایہ ہے. یہ وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر عظیم امروی نے رسائی ادب کا مسیحا کہتے ہیں تو یہ لقب ڈاکٹر صاحب کی پوری ادبی زندگی کا خلاصہ بن جاتا ہے. انہوں نے رسائی ادب کے بکھرے ہوئے خزانے کو جمع کیا، نایاب متون کو محفوظ کیا، کلاسیکی شاعروں کو نئے تناظر میں پڑھا اور کربلا کے پیغام کو صرف مذہبی عقیدت سے نہیں بلکہ انسانی شعور، اخلاقی جرات، وفاداری، عدل، صبر اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی عالمگیر آواز کے طور پر پیش کیا. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا ایک نہایت خوبصورت پہلو ان کی وسیع قلبی ہے. مجھے ذاتی طور پر تقریباً 12 برس سے آپ سے ملنے، آپ کو سننے اور مختلف مشاعروں
ادبی نشستوں اور تقاریب میں آپ کی قربت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی محبت، حوصلہ افزائی، علم اور کشادہ دلی کا پیکر پایا۔ آپ نئے لکھنے والوں کو جس خلوص سے داد دیتے ہیں وہ رسمی تحسین نہیں ہوتی بلکہ دل کی آواز ہوتی ہے۔ آپ کی داد میں استاد کی شفقت، محبت کی بصیرت اور عاشق ادب کی سچائی شامل ہوتی ہے۔ آج کے مکالمے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کی مادی اور تیز رفتار دور میں رسائی ادب کی کیا اہمیت ہے۔ مرثیہ، نوحہ اور سلام انسانی جذبات، اخلاقی شعور اور تہذیبی شناخت کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ کربلا کا پیغام نوجوان نسل تک کس زبان، کس انداز اور کس فکری سطح پر پہنچایا جا سکتا ہے، اور رسائی ادب نے ہماری مجموعی ثقافت، زبان، اخلاقیات اور انسانیت کے تصور کو کس طرح گہرائی عطا کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ آپ کا علم، تجربہ اور ادبی بصیرت، انسانی وسعت اور رسائی ادب سے آپ کی گہری وابستگی اس مکالمے کو یقیناً فکر انگیز اور روشن اور یادگار بنائے گی۔ آپ کا بہت بہت سوال، تشریف لائیے۔ مکالمے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ارباب قلم کے روح رواں جناب فیصل عظیم صاحب، آپ کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیے۔ جب یہ سلسلہ شروع کیا مکالمے کا ارباب قلم کینیڈا کا، تو ظاہر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ہم لوگ مل جل کے چیزیں مسائل کو حل کرتے ہوئے، لیکن ہم لوگوں کو لوگوں نے بڑا ساتھ دیا ہے، بہت سے موقعوں پر ہمارے جو احباب ہیں۔ آج کی جو محفل ہے، اس کو ہمارے بزرگ، ہمارے محترم خدمت فرماتے ہیں، محترم رفیع مصطفیٰ صاحب، جو کہ خطی ادیب میں ناول نگار ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اور وہ سماجی خدمات بہت سی ہیں۔ انہوں نے آج کی محفل کو اسپانسر کیا ہے، ان کے لیے بہت تو اس کے علاوہ آج ہمارے پاس ایک ہماری اب جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی سماجی ادارے کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور اپنا ایک ٹیبل سیٹ کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ IDRF کے دوست موجود ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے یہی کہیں گے، ہم نے کیا یہی ہے کہ IDRF موجود ہے، IDRF کے بارے میں اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو ہم ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک نام پہنچے، اور اگر آپ ان کے بارے میں معلومات کرنا چاہیں کہ وہ کیا کس طرح کام کریں تو معلوم کر سکیں۔ اگر کچھ آپ ان کو آج عطیہ دے سکیں، ڈونیشن دے سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور وہاں پہ جو کہ ہمیں لوگوں نے کتابیں دی ہیں، بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں جو کہ کتابیں عطیہ کرتے ہیں، تو کتابیں وہاں رکھی ہیں، وہ ضرور اگر آپ لوگ لیں تو بہت خوشی ہوگی۔ اس کی جو بھی قیمت ہے وہ IDRF کو جائے گی۔ تو میں IDRF کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں آپ لوگوں کو کہ IDRF جو ہے انٹرنیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ، اور کینیڈا کا ایک ایسا خیراتی ادارہ ہے جو پچھلے 40 سال سے زیادہ عرصے سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ کینیڈا میں 90,000 خیراتی ادارے ہیں، اور ان میں سے چیریٹی انٹیلیجنس ہے، اس کی ریٹنگ ہوتی ہے، اس ریٹنگ کے حساب سے IDRF جو ہے وہ جو اوپر کی جو چوٹی کے جو 100 ادارے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پچھلے 6 سال سے اس میں 100 جو ٹاپ 100 ہیں اس میں اس کا وہ IDRF رکھا جاتا ہے۔ IDRF جو ہے وہ مختلف اپنے جہاں بھی خدمات ہوتی ہیں وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ان کے مقامی پارٹنرز ہیں دوسرے ادارے، ان کے ساتھ مل کر وہ بڑے پورے خلوص سے جو ضرورت مند ہیں ان تک مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں یہ جو لوگ دوسرے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر ان لوگوں تک پہنچنا ہے جن کو ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ان کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اوور ہیڈ میں زیادہ خرچ نہ ہو، جو کہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اوور ہیڈ ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جو عطیات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں۔ تو وہ لوگ غزہ، خاص طور سے غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، اس پورے عرصے میں IDRF وہاں موجود رہا اور ابھی موجود ہے۔ IDRF جو ہے وہاں پر 3 خاص شعبے ہیں جن میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر مسلح خدمات پہنچاتے ہیں اپنی، جن میں پانی پہنچانا، کھانا، بچوں کی نفسیاتی مسائل ہیں ان کے لیے، ان کی جو نفسیاتی مدد ہے اس میں تک محنت کر رہے ہیں۔ اور غزہ
پورے جو پٹی ہے اس میں وہاں پانی کی ترسیل یومیہ 1.4 ملین لیٹر پانی یومیہ پہنچانے والا یہ دوسرا ادارہ ہے، دوسرا بڑا ادارہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ IDRF کو ضرور ڈونیشن دیجیے۔ اچھا میں بتا دوں ہمارے یہاں جب بھی کوئی ادارہ آتا ہے وہ لوگ ہمیں کوئی دیتے نہیں ہیں، صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام آپ تک پہنچے اور ان تک آپ لوگ بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں گے، اگر ہمیں کوئی دینا ہے ہم کس کو دیں، تو ہمیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا، تو بس یہ مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بس ہماری ان کے لیے بھی دعائیں۔ اچھا تو اب ہم موضوع کی طرف آنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر تقی عاقل صاحب موجود ہیں اور کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا شعبہ ہے۔ رسائی ادب کا ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں، دلیر پہ جو کی کتابیں ہیں وہ خاص ضخیم کا ہے، اس پہ صرف دلیر پر جو ہے وہ باقی جو ہے وہ تو ہے کبھی بلکہ اس سے کرتا نے تفصیل سے بات کی۔ تو ہم جو ہے وہ چاہیں گے یہ کہ آپ سب لوگ اس میں شامل ہوں ہمارے جو مکالمے میں جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ اب شروع میں تو ہم لوگ بات کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد میں جب ہم لوگ آپ لوگوں کی طرف آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے، تب آپ لوگ اپنے اس میں کوئی سوال ہو کچھ کہنا چاہیں تو اس وقت آپ اس میں شامل ہو ضرور اور ضرور شامل ہوئیے گا۔ اور اس دوران ہمارا جو ہماری درخواست ہوگی وہی ہوگی کہ جو بھی سوال کرنا چاہیں گے، جو بھی بات کرنا چاہیں اس کو مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو سکیں۔ کرامت بھائی کو سامنے بلا رہے ہیں آپ تو کرامت سر پلیز آئیے سامنے تشریف لائیے۔ اگر میں نے دیکھا نہیں کب آئے میں اپنے بولنے میں لگا آپ بھی آ جائیں سب۔ جی تشریف لائیے۔ اور بلکہ کرامہ والی صاحب ہیں آپ کے جو ہے کیونکہ لوگ کم ہیں۔ اچھا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، سلطانہ صاحب ہیں، لاہوری صاحب ہیں، ان لوگوں نے بھی ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بالکل شروع میں ہم پہ دست شفقت رکھا۔ یہ جو بینر ہے یہ بھی انہیں کی مہربانی ہے۔ ماشاء اللہ جی یہ باران رحمت ہے، اس باران رحمت میں چاران زحمت بھی ہے۔ جی تو یہ خوب۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے سوال مختصر رکھیں گے، ہم کوشش کریں گے ٹو دا پوائنٹ سوال میں جواب ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ تو ہم بات یہاں سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں رسائی ادب کی، ہماری اکثریت جو ہے وہ رسائی ادب کو رسائی ادب کہتے ہیں اور اس کو وہ رے سین سے لکھ رہے ہوتے ہیں، رے سے کے بجائے، تو وہ ایک کنفیوژن یہ بہت عام ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات اس طرح جو کریں گے، ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ بتائیے کہ رسائی ادب کو رسائی ادب کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ اور اس میں کیا کیا شامل ہے۔ پہلے ابھی آپ نے جو جملہ کہا کہ رسائی ادب کو رسائی اور وہ بھی سین سے کہتے ہیں، اور وہی سب سے بڑا المیہ ہے رسائی ادب کا کہ وہ رسا نہیں ہو رہا ہے، آپ تک نہیں پہنچ رہا، یہ خود آپ کے بہت بڑا ادب ہے۔ تو عربی لفظ ہے رسا۔ رسا کے معنی یہ ہیں کہ مرنے والے کے اوصاف حمیدہ کا ذکر اور اس کے ساتھ ایک سوگ کا احساس، ایک درد کا احساس۔ شعر العجم میں شبلی نعمانی نے کہا کہ اس زمانے میں صدر اسلام سے پہلے اور صدر اسلام کے زمانے میں ایک شاعرہ گزری خنسا، تو وہ خنسا جو ہے جب اس نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا، کیونکہ جذبات، شاعری کیا ہے، جذبات کا جو آہنگ اور ڈھنگ ہے وہ شاعری، اور جذبات میں سب سے اہم جو آج سے 2500 سال پہلے بھارت منی نے جذبات کو 8 حصوں میں شکل کیا۔ ہمارے پاس کم وقت ہے، آپ کو لٹریچر میں ملے گا، لیکن سب سے اہم جو جذبہ ہے وہ جذبہ غم ہے، اور جذبہ غم کی جو آپ کی جو ہے بیانیہ ہے وہ ہے آپ کے رسا، اور رسا کا جو نظم ہے وہ ہے مرثیہ۔ تو رسائی میں ادب میں آپ آ جائیں گے، بعد میں سوال ہوگا تو، لیکن خنسا کو میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ جب خنسا نے اپنے بھائی کے مرنے پر جب مرثیہ لکھا تو یہ جو ہے دور تھا خلیفہ دوم حضرت عمر کا، تو انہوں نے بلایا خنسا کو، کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ایک مرثیہ میرے بھائی پر لکھ، تو خنسا نے مرثیہ لکھا، تو خلیفہ دوم حضرت عمر نے کہا، لیکن خنسا
اس مرثیے میں وہ درد نہیں ہے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے لکھا تھا. تو کہا یہ آپ کے بھائی تھے, یہ میرے بھائی نہیں تھے. تو ایک چیز پتہ لگ گئی جو شبلی نعمانی نے کہا کہ مرثیہ لکھنے کے لیے تاثیر اور آپ کے جو ہے کنیکشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جس تو عربی لفظ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوئی, اور رسائی ادب جو ہے یوں سمجھیے کہ مرثیہ ہو, اس میں عام طور سے لوگ جو منقبتی کلام ہیں اس کو ایک گروپ ہے شامل نہیں کرتا ہے, کیونکہ وہ قصیدے کی آپ کے جو ہے سمت لے جاتے ہیں, اس کو مرثیے میں نہیں رکھتے. تو مرثیے میں اوصاف حمیدہ کا ذکر ہوگا مرنے والے کا, اور اس کے ساتھ ایک سوگواری رہے گی, اس میں ایک درد رہے گا, یعنی آپ کے جو ہے چشم نم سے یہ چیز پڑی جائے گی. اور عیسائی ادب میں مرثیے کے علاوہ سوز سلام یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. جی ہاں, سوز ہو یا سلام ہو یا مرثیہ ہو یا نوحہ ہو یا ودا ہو, یہ مختلف آپ کے, یا سلام ہو. سب سے پہلے جو سلام شروع ہوئے, مرثیے شروع ہوئے, سلام علیک سے شروع ہوئے, جو ہماری نعت کا جو ہے بہت اہم ہے کہ جو ہے سورہ احزاب کا کہ جو ہے تم بھی آپ کے جو ہے یعنی حضور پر جو ہے درود بھیجنے کا جو آیت ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر رسا کا جو مسئلہ ہے, ایک چیز یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں. جب ہم عربی اور مرثیہ جو ہے سب سے پہلے یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قابل نے جو حابل کو قتل کیا, تو مشہور یہ ہے کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے جو شعر اور مرثیہ پڑھا. تو مرثیہ کا جو آپ کی تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت آدم سے, تو اس کا خاص مسئلہ یہ ہے کہ عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں آیا. لیکن جب آپ عربی میں کہیں گے میں مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں, فارسی میں کہیں گے میں مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ پوچھے گا کس کا مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن جب اردو میں کہوں گا میں مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو کوئی شخص آپ سے نہیں پوچھے گا. معلوم ہوگا کہ یہ ایک شہدائے کربلا کی جو ہے ایک نظم ہے. اسی لیے ابوالکلام آزاد نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ کیونکہ مرثیہ جو ہے کسی بھی صنف میں اردو شاعری آگے بڑھی نہیں, وہ قصیدہ ہو کہ غزل ہو کہ مثنوی ہو کہ رباعی ہو کہ خطاط ہو, سب فارسی کے نیچے ہیں. لیکن ایک ہی موضوعاتی شاعری تھی جس میں فارسی سے بھی آگے بڑھ گیا, وہ ہے آپ کے جو ہے اردو مرثیہ. ابوالکلام آزاد کہتے ہیں میر انیس کے مرثیے اور مرزا غالب کی غزلیں اردو ادب کی جانب سے دنیا ادب کو تحفے میں پیش کی جا سکتی ہیں. This is a very strong sentence. تو یعنی اردو مرثیہ تو پھر ہم یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ فارسی سے آیا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مرثیہ اردو کے علاوہ جہاں مرثیہ لکھا جاتا ہے وہاں وہ اور کسی کے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے. شخصی مرثیہ دو قسم کے, ایک آپ کے جو ہے شہدائے کربلا پر جو منسوب ہوگا, اس کو جو ہے تصوفی خاندان نے اور پیغمبر اکرم اور اولاد آپ کے آل نبی پر جو آپ کے جو ہے لکھے جائیں گے, وہ پورے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مرثیے روحانی رہیں گے. اور دوسرے شخصی مرثیے ہیں, جیسے حالی نے سر سید کے انتقال پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مرثیہ لکھا, جیسے حالی نے مرزا غالب پر آپ کے جو ہے مرثیہ لکھا. تو یہ شخصی مرثی ہے. عام طور سے عربی میں اور فارسی میں زیادہ تر شخصی مرثی ہے, مگر ہمارے پاس اس وقت ہمارے اندازے کے مطابق 7,500 جو ہے اردو کے مرثیے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. تو شاعری میں 20% جو ہے جو اس وقت ہمارے پاس شاعری ہے ایک صنف میں ہے جس کا نام مرثیہ. تو مرثیے سے روگردانی 20% شاعری سے اردو سے. ابھی میں ممنون ہوں ہمارے سکندر ابوالخیر صاحب کا کہ
ہاں یقیناً میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں، تو وکالت کر رہا ہوں. وکالت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم مرثیے کو چھوڑ نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ مرثیہ جو ہے 20% ہماری شاعری کا حصہ ہے. تو یہ ممنون ہوں ارباب آپ کے قلم کینیڈا کا کہ آج ہم اس پر بات چیت کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اچھا آپ نے یہ تو بتایا مرثیہ کیا ہے، اس کے اجزاء، اس کے اقسام، اس کے ادوار کچھ؟ دیکھیے مرثیہ جو ہے یوں سمجھیے کہ یہاں پر تھوڑا سا ایک یہ بتاؤں میں آپ کو کہ اردو کی جو سب سے پرانی کتاب ہے وہ ہے قدم راؤ پدم راؤ. یہ نام جو ہے کہ اس کے یہ کتاب ایسی ہے جس کو جمیل جالبی نے آپ کے پیش کیا ہے مرتب کر کے. اس کے پہلے کے کچھ صفحات نہیں ہیں، اس کے آخری کے کچھ صفحات نہیں ہیں. تو اس میں جو کیریکٹر تھا قدم راؤ پدم راؤ، تو جمیل جالبی نے اس کا نام قدم راؤ پدم راؤ عبدالحق صاحب کی جو ہے مدد سے کیا. لیکن دوسری کتاب جو اس سے 30 سال بعد آئی، یعنی 1509 عیسوی میں، وہ ہے نوسر ہار. یہ مرثیے کی کتاب ہے. 1840 شعر اس میں. یہ بیجاپور جو ساؤتھ انڈیا میں ایک تصوفی خاندان تھا جس کا جو ہے تو باپ نے بیٹے سے جس کا نام محمد شفیع تھا کہا بیٹا کربلا پر ایک نظم لکھ. تو اس نے آج سے 517 سال پہلے نوسر ہار لکھی، 9 دن کا حال. وہ جو ہے پہلا دکنی مرثیہ پرنٹڈ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اس میں تو معلوم یہ ہوا کہ دوسری اردو کی کتاب قدم راؤ پدم راؤ کے بعد نوسر ہار ہے جو مرثیے کی کتاب ہے. معلوم یہ ہوا کہ مرثیہ پہلے مثنوی کی حالت میں لکھا گیا، پھر زیادہ تر مربع، مثلث، ترجیح بند، ترکیب بند ہوتا ہوا، یعنی ہر فارم میں جس طریقے سے نعت لکھی گئی، نعت کا بھی سفر تقریباً یہی ہے، کوئی فرق نہیں. تو ہوتے ہوئے نعت تو آج ہماری سب سے زیادہ جو وہ ہے نعت میں غزل کی حیت میں ہم عام طور سے نعت کہتے ہیں. لیکن مرثیہ آج سے کوئی 200 سال میر تقی میر اور مرزا رفیع الدین سودا جو ہیں انہوں نے مرثیے کو مسدس میں لکھا 6 مصروں میں، اور وہ کمال کیا. تو میر ضمیر کہتے ہیں میر ضمیر نے اس میں 9 حصے کیے. یعنی مرثیہ شروع ہوتا ہے پہلے جیسا قصیدہ شروع ہوتا ہے تشبیب سے، جس میں شباب کی باتیں کی جاتی ہیں. شاعر اپنی شباب کی، اپنی شراب کی جو باتیں کرتا ہے تو قصیدے میں اس کو تشبیب کہتے ہیں. مرثیے میں اس کو چہرہ کہتے ہیں. چہرے میں کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، صبح کا موضوع ہو، اخلاق کا موضوع ہو، تو چہرہ ہوتا ہے. اور چہرے کے بعد جو وہ شہید کے نام پہ، دیکھیے کلاسیکل مرثیہ کسی شہید کے نام کا ہوتا ہے. فرض کیجئے علی اکبر فرزند حسین کے نام کا، اس کو لکھتے ہیں مرثیہ در حال علی اکبر ابن حسین. تو علی اکبر کا جو مرثیہ ہے تو اس کا پہلا حصہ کہیں گے ہم چہرہ. اس کے بعد ہوگا آمد، یعنی وہ جو ہے آپ کے آمد سے پہلے ہوگا رخصت. تو چہرہ، رخصت، آمد. آمد کے بعد کا حصہ ہے رجس. میں کون ہوں؟ میں نواز رسول ہوں، میں اس وقت آپ کے امام دورہ ہوں. اور اس کے بعد یعنی یہ حصے جو 9 ہیں، چہرہ، آپ کے جو ہے رخصت، آمد، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، آمد کے بعد آپ دیکھتے ہیں رجس، اور اس کے بعد شاعر اس کا سراپا بیان کرتا ہے کہ یہ کون ہے. اور اس کے بعد جنگ شروع ہوتا ہے. جنگ میں پھر حصے ہیں چھوٹے چھوٹے، گھوڑا اور تلوار. اور اس کے بعد شہادت ہے، اور شہادت کے بعد بین ہے. عام طور سے جو ہمارے امام باڑے ہیں اس میں صرف یہ جو بین کے 8 اور 10% شعر ہیں وہی پڑھے جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں
کہ مرثیہ تو لٹا ہے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں امام باڑوں. مرثیہ جو ہے جو 196 بند کا مرثیہ ہے میر انیس کا، جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے، یہ ایک مرثیے کا میں نے تجزیہ کیا ہے آج سے 30 سال پہلے 900 صفحات میں. تو 196 بند میں 10% بند جو ہیں بین کے ہیں، باقی 90% جو ہیں جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس میں مختلف آپ کے جو ہے مرثیے کے، ہماری تہذیب کے، ہماری اخلاق کے، ہمارے مذہب کے، ہمارے کلچر کی چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بین کے جو اشعار ہیں وہ 10 اور 12% سے زیادہ نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں 23 سے زیادہ کتابیں رسائی ادب پر لکھ چکا ہوں. تو اس وقت زندہ لوگوں میں، کیونکہ ابھی تک زندہ ہوں، میں آپ کے جو ہے جب کہہ رہا ہوں تو ہر چیز مستند ہے. جیسے ہی اتر کے کرسی پہ بیٹھوں گا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فرام ویئر یو آر ٹاکنگ دس ون، تو میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ سوال یہ ہے کہ مرثیے نے امام باڑوں میں پناہ حاصل. میں بات کر رہا تھا کراچی یونیورسٹی میں، پیرزادہ قاسم صاحب اس وقت وائس چانسلر تھے. تو ایک شخص نے آپ کے جو ہے مجھ سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام باڑوں میں مرثیے نے پناہ حاصل کی. میں نے کہا ہاں. جاتا تو کہاں جاتا مرثیہ؟ آپ نے بازاروں سے نکال دیا، آپ نے خانقاہوں سے نکال دیا، آپ نے کالجوں سے نکال دیا، آپ نے اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں اردو ادب سے نکال دیا، تو کہاں زندگی کرتا؟ اب جب آیا امام باڑوں میں، تو امام باڑوں میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو مولوی کو تقریر کرنا ہے 50 منٹ، اگر میں پورا مرثیہ سنا دوں تو پھر وہ آؤٹ ہو گیا. تو وہاں پر ایک کمپرومائز کیا گیا کہ جناب صرف آپ 4 بند وہی بین کے پڑھیں تاکہ مال مجلس حاصل ہو سکے، کچھ اشک ریزی ہو سکے. تو دونوں چیزیں صحیح ہیں کہ ہم نے تو مرثیے کے جو یہ 9 اجزاء ہیں، اس کو میر ضمیر نے، جو مرزا دبیر کے استاد تھے، 10ویں کہوں 100ویں کہوں، ان کا شعر پڑھ رہا ہوں، یہ طرز ہے میرا، 10ویں کہوں 100ویں کہوں، یہ طرز ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا. یہ ان کا شعر ہے کہ اس کے بعد سے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ اجزاء مناسب ہوئے. لیکن آج کا جو دور ہے، جس طرح سے آپ کے غزل میں کیا کہتے ہیں قدیم غزل ہے، کلاسک غزل ہے، ترقی پسند غزل ہے، جدید غزل ہے، مابعد جدید غزل ہے، عصری غزل ہے، بالکل یہی طریقے سے مرثیہ بھی آیا ہے. قدیم مرثیہ ہے، اس کے بعد آپ کے جو ہے مرثیے کا تانبے کا دور ہے، اس کے بعد مرثیے کا نقروی چاندی کا دور ہے. چاندی کے دور میں مرثیے کا جو آپ کے تانبے کا دور ہے، اس میں سودا شامل ہے، اس میں میر تقی میر شامل ہے، اس میں محمد تقی گھانسی شامل ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو لسٹ لگا سکتا ہوں. اس کے بعد جو تانبے کے دور کے بعد چاندی کا دور جب آیا ہے تو 4 بڑے شاعر ہوئے. ایک کا نام ہے آپ کے چھنو لال دلگیر، کائس تھے. اگر لوگ ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ضمیر حیدر کی طرح سے نہ کیجئے، وہ ہندو تھے، ٹھیک ہے. لیکن وہ شخص تھا جس نے 360 آپ کے جو ہے 364 آپ کے جو ہے مرثیے لکھے. تو چھنو لال دلگیر ایک، دوسرے آپ کے کیا کہتے ہیں میر انیس کے والد میر مستحسن خلیق، تیسرے میر جعفر فصیح، اور چوتھے دبیر کے استاد میر مظفر علی ضمیر. آپ کو میں بتاؤں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے
ان لوگوں نے جو بنیادیں رکھی تو میر انیس اور مرزا دبیر نے آ کر پھر گولڈن آپ کے پیریڈ کا، یعنی یہ جو آسمان ہے مرثیے کا اس پر سورج کی طرح سے انیس چمک رہا ہے میر ببر علی، اور چاند کی طرح سے میر سلامت علی دبیر چمک رہا ہے۔ ایک نے 1,21,000 شعر کہے، اس کا نام ہے مرزا سلامت علی دبیر، پورے مرثیے میرے پاس موجود ہے، اور ایک نے 82,000 شعر کہے، اس کا نام ہے آپ کے جو ہے میر انیس۔ میری قدر کر اے، میر انیس کہتے ہیں میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو رہی تھی ترازو شعر مگر پلڑا ہم نے گراں کر دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جتنا بھی مرثیے پہ کام کیا گیا ہے 80% کام جو ہے امامیہ لوگوں نے نہیں کیا، غیر امامیوں نے، مسلمانوں کے دوسرے فرقوں نے، ہندوؤں نے، سب نے کیا۔ تو اگر ایسے وکیل میں بات کر رہا ہوں کہ مرثیے پر جو تنقیدی کام ہوا ہے 20% یا اس سے کم آپ کے امامیہ نے کیا ہے، 80% کام کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ تو مرثیہ کسی فرقے کی جائیداد نہیں، بلکہ مرثیہ جو ہے اردو ادب کا، یوں سمجھیے کہ میں کاش کہ آپ حالی کی، آپ کے جو ہے جو حالی نے کہا ہے ان کے الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہماری غزل کی جو شاعری ہے وہ بدبو میں سنڈاس سے بدتر ہو چکی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں، آپ اگر اجازت دیں تو حالی کا میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ دیکھ لیجئے، کیونکہ حالی جو ہے، کیونکہ بڑے آدمی کی جو ہے نا ہر چیز کو، حالی یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اور ہاں، یہ میں پڑھ رہا ہوں مقدمہ شعر و شاعری سے حالی کا، جن لوگوں کے دیوان اور کلیات شائع ہو چکے ہیں ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں، اور ان میں خاص کر میر سودا، درد، جرت، انشا، مصفی، میر حسن، ناسخ، آتش، وزیر، غالب، ذوق، ظفر، شیفتہ، داغ، سالک، شوق، رند، اسیر، برق، امیر وغیرہ ہر قسم کا کلام ہے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں سب کو دیکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ اہم یہ حالی لکھ رہا ہے، اور ضروری خلیق، ضمیر، انیس، دبیر اور مونس وغیرہ کے مرثیوں کا مطالعہ ہے۔ سب سے اہم، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے اگر آپ مرثیہ صرف رونے رلانے کی ایک نظم نہیں ہے، مرثیہ عزت نفس سے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے بھی آپ نے بتایا اس کے مرثیے کے جو اجزاء کے بارے میں بتایا، اب آج جو مرثیہ لکھا جا رہا ہے، بلکہ وہ آپ نے بڑے دلچسپ، میں یاد نہیں، آپ میں جدید مرثیے تک نہیں آیا، سوری۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے آپ کے جو ہے، میں ایسا ہے راستے سے آپ کے بھٹک جاتا ہوں لیکن پھر پلٹ کے آ جاتا ہوں، تو میں جدید مرثیے کی طرف پڑھ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں میر صاحب اور مرزا میر انیس نے، میر جب میں کہوں گا تو میر صاحب جب کہوں گا تو میر انیس ہیں، مرزا جب کہوں گا تو مرزا دبیر ہیں۔ تو میر انیس نے اور مرزا دبیر نے جو یہ کہا، سمجھے آپ کے جو ہے، یعنی کہ ہم نے زبان کو سنوارا ہے، ٹھیک ہے، سلیقہ بتایا ہے، تب کچھ کینوس میں جگہ ہی نہیں تھی کہ کوئی اور کچھ آگے بڑھا سکے، تو جدید مرثیہ آیا۔ جب جدید مرثیہ آیا تو مرثیے میں عنوان رکھا گیا، اور یہ 9 جو چیزیں میں نے بیان کی اس کی پابندی نہیں کی گئی یا اس کو دوسری طریقے سے برتا گیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ پانی کا مرثیہ آپ کے سب سے پہلے راجہ محمود آباد نے لکھا، پانی کا مرثیہ سب سے، اس کے بعد باقر زیدی جو مرحوم ہو گئے ان کے والد بھرت پوری نے لکھا، اور پانی کا مرثیہ سب سے ٹاپ کا جو 1972 میں ایرانین ہال کراچی میں جوش نے پڑھا،
تو معلوم یہ ہوا کہ جدید مرثیہ جب آیا تو عنوان رکھا گیا. اس سے پہلے ہم یہ کہتے تھے یہ مرثیہ حضرت علی اکبر کے حال کا ہے, یہ مرثیہ امام حسین کے حال کا ہے. وہ اب حال نہیں رہا, بلکہ مرثیے کا نام رکھا گیا پانی, مرثیے کا نام رکھا گیا اطاعت, مرثیے کا نام رکھا گیا قرآن. مرثیہ تو مرثیے کو ایک عنوان دیا گیا, اور اس کے بعد اس عنوان کے تحت چہرہ بنایا گیا. چہرے کے بعد جو ہے بہت سی چیزیں جو ہیں عجیب قسم کی, یعنی انقلاب کی باتیں کی گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں زبان بدلتی ہے ہر دور میں, مگر مرثیے کا جو فارم تھا مسدس 6 مصروں کا وہ کنٹینیو کیا گیا. ابھی جو لکھا جاتا ہے مسدس میں ہی مسدس میں ایک چیز, بہت اہم چیز کہہ رہا ہوں, میرے ذہن سے نکل جائے گا. وقار عظیم کا آپ کو معلوم ہے شکوہ جواب شکوہ علامہ اقبال کا, یا مسدس حالی, یہ سب مرثیے کے مسدس کی دین ہے. اس پہ میں آؤں گا, اس میں آپ سے سوال کروں گا. ہاں, تو میں یہ ایک چیز یہاں پر یہ بتانا ہے. اچھا, وہ آپ سوال جب کریں گے آپ جواب دوں گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرثیہ اس وقت جو ہے جدید مرثیے کے بعد مابعد جدید مرثیہ, مابعد جدید مرثیے کے بعد میں نے ایک نیا نام دیا ہے آج کی غزل کو, آپ کے جو ہے عصری غزل کہا ہے میں نے. گلوبل ولیج کی جو یہ غزل ہے جس میں ہماری شاعرات کا بہت بڑا حق ہے, اور میں نے بتایا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریڈرشپ نہیں ہے. میں 17 گھنٹے کام کرتا ہوں. آپ شاید بلیو نہیں کریں گے کہ میں رات کے 3:30 بجے سے جو ہے جاگ رہا ہوں, ابھی زندہ ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں. یعنی تقریباً اس وقت میں دیکھ رہا ہوں 3:45 ہیں, تو تقریباً 11.5 گھنٹے سے میں آنکھیں آپ کے جو ہے بند نہیں کیا ہوں. اپنا مسلسل کام کر رہا ہوں, اور دماغ میرا کام کر رہا ہے اس ایج میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آج کی جو غزل ہے نہ کلاسک غزل ہے, نہ ترقی پسند غزل ہے, نہ جدید غزل ہے, نہ مابعد جدید غزل ہے, بلکہ اس وقت عصری غزل ہے. تو کیا ہے عصری غزل؟ عصری غزل وہ ہے کہ وہ آج کی جو ہمارا شاعر اور شاعرات ہے پوری جو ہے چارچوب کے اندر سے جو چیز موجود ہے آزاد ہے, جو موضوع لیتا ہے اور اس کو جو ہے پوری طریقے سے بیان کرتا ہے. کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, کسی استاد سے نہیں کوئی چکر کرتا, جو کہنا ہے کہتا ہے, نڈر کہتا ہے, اس کا نام ہے عصری غزل. وہ لوگ کسی سے بھی ڈرتے ہیں. اگر اجازت ہے تو یہ مرثیہ بھی اسی طرح سے ہو گیا ہے. مرثیہ آج کا جو ہے عصری مرثیہ ہو چکا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم کی ٹکر ہوتی ہے, مظلوم جو ہے, دیکھیے اگر مظلوم اپنی گردن چکا دے کہ میری گردن کاٹ لے تو وہ تو مظلوم پہ بات آ گئی. نواز رسول نے 7 حملے کیے ہیں. مخاطل نے لکھا کہ حسین کی کونیوں سے خون بہ رہا تھا, اتنا آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے دشمنوں کو ختم کر رہے تھے. جب نواز رسول نے, پیغمبر اکرم نے ایک آدمی کو بھی شہید نہیں کیا, لیکن نواز رسول نے آپ کے جو ہے اپنے نانا کی خفت بتائی کونیوں سے. تو حسین نے 7 حملے کیے. تو مظلوم اگر صرف گردن چکا دے, میری گردن کاٹ لے, تو وہ مرثیہ نہیں ہے, وہ آخری دم تک لڑتا ہے. اسی وجہ سے یہ 72 لوگوں نے 33,000 کے لشکر سے لڑائی لکھی ہے. اسی وجہ سے 1400 سال کے بعد آج پوری قومیں دنیا کی جو ہے حسین کے سامنے اپنا سر تعظیم خلق کرتی ہیں کہ واقع میں اس کو کہتے ہیں سورما, اسی کو کہتے ہیں آپ کے جو ہے. تو اب جب آئے آپ کے کیا کہتے ہیں جوش کے, تو جوش نے جو شعر کہا کہ اسی کنٹیکسٹ میں میں بتا رہا ہوں کہ اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. تو وہ جوش کیا کہہ رہا ہے؟ جوش جو ہے, یا جس طریقے سے جوش بات کرتا ہے, پھر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو, جوش کے مرثی کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مرثی سے زیادہ عیسائی نظمیں ہیں. مسدس ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ لیجیے. آپ کے جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ہر ایک کو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں قبول کرتا ہوں, ہر وہ نظم. میں تو لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا پر نثری نظمیں لکھیے. یعنی نظم جو ہے ہمارے پاس, ایک تو کلاسک نظم ہے, ایک ہمارے پاس پابند نظم ہے, ایک ہمارے پاس آزاد نظم ہے,
ایک ہمارے پاس نظم معرہ ہے، ایک نظم ہے ہمارے پاس نثری نظم، نہ بحر ہے، نہ خافیہ ہے، نہ ردیف ہے، ایک تسلسل ہے خیالات کا. اینڈ وی نیڈ دیٹ ون ویری بیڈ ناؤ، کیونکہ ہمارا جو تخلیقی پاور ہے یہ سب جھوٹ ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں، 400 ملین افراد آج اردو سمجھتے ہیں، 400 ملین افراد. مجھے پانی دو، اس دنیا میں پکاروں تو 400 ملین افراد مجھے پانی دیں گے، یعنی اردو سمجھ رہے ہیں. میں آپ سے کہوں گا 3000 شاعروں کے نام لکھ کے کاغذ پہ دے دیجئے، اس کے بعد ہر ایک کا زیادہ کریں گے، $10 دوں گا میں آپ کو، آپ یہ لکھ کے دے سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ 3000 شاعر آپ کے پاس 400 ملین پیپل میں نہیں ہیں. تو اردو کا جو تخلیقی مسئلہ ہے وہ اس طرح سے آپ کے ڈاؤن ہو رہا ہے. تو یہ بکواس کرنا ہم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ایک پتھر پھینکے تو جس پہ گرے گا آپ کے جو ہے وہ ایک شاعر ہوگا. یہ توہین ہے تخلیق کار کی. تو اس وجہ سے مرثیے کا بھی یہی حال ہوا. اس وقت مرثیے کے جو ہے 2 درجن جو ہے اچھے شاعر ہم کو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں یہ منبر پہ جانے والے یا جو علماء ہیں ان لوگوں نے مرثیے سے کہا کہ جی بہت ٹائم لگ رہا ہے فلاں وغیرہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج کا جو مرثیہ ہے جدید، اس میں غزل کی طرح سے اصلی مرثیے لکھے جا رہے ہیں. یہ جو مسئلہ ہوا، کم از کم میں نے 4 مرثیے ایسے دیکھے ہیں جس میں غزہ کا ڈسکرپشن آیا. یہ تو 3 سال سے چل رہا ہے نا قتل عام، لیکن کربلا بن جاتا. ہاں، جہاں پر ظلم کے ساتھ آپ کے جو ہے، جہاں پر ہمت ہو، جہاں پر ظلم کے ساتھ آواز ہو، جہاں پر آپ کے جو ہے تلوار کی دھار موڑی جائے گردن سے، جہاں پر خون پیروز ہو، وہاں پر یاد حسین ہوگی. اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں. تو آج جو ہے ایک جملہ میں یہ کہتا ہوں، دنیا بھی خراج عقیدت پیش کرتی ہے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ آج جس شخص کی یاد بدھ منائی جا رہی ہے اس کے پاس آج چہلم جو حسین کا ہو رہا ہے تو 15 ملین لوگ ہر سال جمع ہو رہے ہیں. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کرسچن آپ کے جو ہے گیدرنگ میں 5 ملین بھی لوگ جمع ہوتے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سب کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. ڈاکٹر صاحب ویسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، اس مطلب یہ ہے کہ اس کو وسط 10 کو بہت پیچھے رہ گیا. ہمیں اسے نظم تک بھی اس کو پابند نظم تک بھی اس کو آزاد نظم میں کر سکتے ہیں. جی ہے. اچھا تو جیسے ابھی اچھا اردو مرثیے کی بات ہو رہی تھی، آپ نے ابھی 2-3 باتیں کی، ان میں سے کچھ سوالات ہیں اس کے کہ ہم جب اردو مرثیے کے بارے میں کسی نے کہا، شبلی نعمانی نے، کسی نے بھول گیا، کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی تہذیب اس میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کربلا ہندوستان میں ہوئی تھی. کچھ انہوں نے نہیں کہا یہ شبلی کا نہیں ہے، لیکن ایک اعتراض جو مرثیے پہ کیا گیا ہے وہ اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ یہ بر صغیر کی جو تہذیب ہے، یعنی جیسے دیکھیے یہ چیز آپ کو پہلے ماننا پڑے گا کہ مرثیہ ایک نظم ہے اور لکھنے والا ایک شاعر ہے. شاعر پیشوا نہیں ہوتا. مرثیہ نہ قرآن ہے، لیکن قرآن ہی آپ کے اقتباس سے ملا ہوا ہے. مرثیہ نہ حدیث ہے، لیکن احادیث کے آپ کے نچوڑ کا نام ہے. تو شاعر جو ہے، علامہ اقبال پتھر سے بات کرواتے ہیں، چڑیوں سے آپ کے جو ہے پیغام پہنچاتے ہیں. پورے جاوید نامے میں جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں 7 سیاروں کی گردش کر کے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ پیشوا نہیں ہے اقبال. اقبال کوئی پروفٹ نہیں ہے. اقبال ایک شاعر ہے. تو شاعر آزاد ہے اپنی شاعری میں. تو اگر علی اصغر ماتھے پہ ہاتھ لگا کر آداب کہتا ہے تو وہ لکھنؤ کی تہذیب ہے. اگر صغرا کے ہاتھ کی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں تو وہ عرب میں عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی. وہ اب ہماری تہذیب ہے کہ بیوہ کی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں. اگر فرض کیجئے کہ قاسم صحرا باندھتا ہے تو وہ ہماری تہذیب ہے. تو ہمارے جو شعراء تھے انہوں نے ہماری جو تہذیب اور کلچر تھی
اس کو اس نظموں میں شامل کیا، اس سے کوئی فرق موضوع میں نہیں آیا. اس سے ایک دلکشی یہ پیدا ہوئی کہ اس کی وہ ہمارے دل میں زیادہ آپ کے جگہ کرنے لگے، کیونکہ جو چیز اپنی زبان میں آپ کو قصیدہ بردے پہ تو آپ جانتے ہیں میرا نام پورا ہے، میں پورا قصیدہ برد شریف آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، آپ کا دل اتنا نہیں ہلے گا جب میں صرف ایک ہی مصرع خالد کا پڑھ دوں گا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بدلی نہیں. تو اب جیسے ہی یہ اردو کا ایک شعر ہوا تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ تو میرا تیر میرے دل میں لگ گیا. تو مادری زبان کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے، ہماری تہذیب کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ آپ کو دلچسپ ہوتا ہے. تو انیس ہوں کہ دبیر ہوں کہ ضمیر ہوں کہ مستحسن خلیق ہوں کہ چھنو لال دلگیر ہوں کہ رفیع ہوں کہ میر ہوں، ان لوگوں نے تہذیبی چیزیں، تو لوگوں نے کہا بھائی بلبل کہاں سے آ گئی آپ کے کربلا میں، وہ علی اصغر نے کیوں آپ کے جو ہے سام وہ کام کیا؟ نہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیے شہادت میں ہر ایک عظیم جو واقعہ ہوتا ہے اس کا جو نیوکلیس ہوتا ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ ہٹا نہیں ہے حسین کا ایک لفظ بھی. مگر یہ چیزوں کو جو ہے جیسے صبح کا منظر پیش کیا گیا، صبح کا منظر جو ہے ایسا پیش کیا گیا جیسے کسی ایک باغ کا منظر ہے، تو اس کا جواز ان لوگوں نے نہیں دیکھا. شاعر کہتا ہے کہ جیسے ہی نواسے رسول کا قدم آپ کے جو ہے کربلا کی زمین پر پہنچا تو اس کے فیض سے آپ کے کیا کہتے ہیں یہ ریگزار جو ہے گلشن بن گیا. یہ اس کا تصور ہے. اب جب وہ گلشن بنا لیتا ہے تصور میں تو اس میں جھاڑ بھی لگا دیتا ہے، اس میں پرندوں کی چہچہاہٹ بھی لگا دیتا ہے، اس میں آپ کے نسیم کے جھونکے بھی لگا دیتا ہے. تو یہ کمال جو ہے نا آپ کے، اور اس کا اثر ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، چکپس جو بڑا ہندو شاعر ہے، چکپس نے جو رامائن کا سین لکھا ہے، چکپس لکھتے ہیں میں روزانہ اٹھ کر صبح میر انیس کے ایک مرثیے کا مطالعہ کرتا ہوں. تو جب رام چندر جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لیے رخصتی، تو رام جیسا بیٹا آیا ہے باپ سے رخصت لینے کے لیے کہ میں ونواس جا رہا ہوں، تو جو شعر چکپس نے رکھا سنیے. تو جب باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو یہ جنگلوں میں کیا کرے گا، کیسا تیری یہ باپ کا دل تو جلے گا، تو دلاسا دیتا ہے رام اپنے باپ کو، ہوتا ہے جب بھی فصل خدائے کریم کا. یہ رام چندر جی کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے باپ سے، اور اس کو لکھ رہا ہے نارائن چکپس. ہوتا ہے جب بھی فصل خدائے کریم کا، باد سموم بنتا ہے غنچہ نسیم، باد سموم بنتا ہے جھونکا نسیم کا. یعنی آپ نے دیکھا یہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میر انیس کا مرثیے کا شعر. تو مرثیہ جو ہے شاعر کو حق حاصل ہے کہ جو چاہے مضمون ایسا بنے جس میں کسی، مگر جو اصل مسائل ہیں جیسے پیاس، جیسے آپ کے گرما، جیسے آپ کے جو ہے سوال و جواب. دیکھیے آپ کے پاس اردو ادب کو جو ہے ڈیوڈ میتھیو میرے دوست لندن میں، آج سے کوئی 18 سال پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے لندن میں ایک کیفے کے باہر، فدوائی صاحب بھی بیٹھے تھے، ضیاء الدین شکیب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا، ہم ان کو داؤد لندنی کہتے تھے، ڈیوڈ یہاں آئے ہوئے ہیں آپ کے جو ہے ٹورنٹو میں. تو میں نے ڈیوڈ سے پوچھا کہ اس نے یہ میرے اس کتاب میں میرے اس مرثیے کے میر انیس کے مرثیے کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، کمال کا ترجمہ کیا ہے. آپ کے جو ڈیوڈ میتھیوز کی ذکر کر رہا ہوں، گزر گئے آپ کے جو ہے. تو ڈیوڈ میتھیوز نے آپ کے جو ہے جس کو آپ کے پاکستان سے تمغہ امتیاز وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سب دیے گئے. تو وہاں پر آپ کے جو ہے ڈیوڈ کا جو مرثیہ ہے آپ پڑھیں گے جو ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو ڈیوڈ نے یہ بتایا پوری طریقے سے، یہ جو ہے ڈیوڈ آپ سے جو ہے وہ یہودی ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ مرثیے پر جو اس کا کام ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے مرثیے میں اخلاقیات ہے.
یعنی کیریکٹر چونکہ نواز رسول ہے. لوگ جو ہیں غیر مسلم جو ہے نا پیغمبر اکرم کو اس وجہ سے عزت نہیں دیتے کہ وہ ختم المرسلین اور شافع مذنبین اور آپ کے رحمت للعالمین نہیں دیتے، اس وجہ سے ہیں کہ یہ خلق العظیم ہے، اخلاق کا ایک معلم اخلاق ہے. اور حسین نے وہی چیز آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کربلا میں پیش کی ہے، کسی کے لیے بد دعا تک نہیں کی، اپنا موضوع لیکن دشمنوں کے خلاف آپ کے جو ہے کام کیا. تو ہم اسی طرف آ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ پوچھیں گے میں آپ سے اسی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی پر نہیں، اس کو میں ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ آپ کی جو اردو زبان ہے اس کو کہا گیا کہ ٹیررسٹ کی زبان ہے. ڈیوڈ نے کہا آج کل، میں نے کہا ڈیوڈ کیا کام کر رہے ہو تم؟ تو کہنے لگا ڈائریکٹ امریکہ سے میرے پاس 15-16 اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، ان کو میں ڈائریکٹ آپ کے جو ہے اردو پڑھا رہا ہوں. یہ بات ہے 9/11 کے 7-8 سال بعد. تو میں نے کہا پہلے نہیں کراتے تھے؟ کہا نہیں. اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خود اردو پڑھیں، اور یہ لوگ جو ہے FBI وغیرہ کے لوگ ہیں، خود اردو پڑھیں اور خود آپ کے جو خطوط مل رہے ہیں اس کا ٹرانسلیٹ کریں. اس کے بعد سے کہا، میں نے کہا تو یہ تو اردو کی ٹیررسٹ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں عربی، اردو اور ایک زبان کا یہ سب ٹیررسٹ کی زبانیں ہو گئی. یہ بات کر رہا ہے ڈیوڈ، ٹھیک ہے. تو آپ کی اردو ہو گئی آپ کے جو ہے ٹیررسٹ کی زبان. اگر کوئی اردو جو ہے بتا سکتی ہے کہ یہ زبان پیس کی ہے، شانتی کی ہے، تو صرف ایک ہی نظم ہے جس کا نام ہے مرثیہ، جو جا کے سپورٹ کرے گی. سنیے انیس، جب خیمے لگائے گئے دریا پر تو شمر آیا اور کہا کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ لوگ نہر پر خیمے نہیں لگا سکتے، ہٹائیے. عباس کو جلال آ گیا، کہا اس کا باپ کو ہٹا سکتا. حسین نے دیکھا کہ بھائی بگڑ رہا، انیس نے آپ کے جو ہے یہاں پر کمال کر دیا. تو اب یہاں پر جو شعر مرثیہ پیش کر رہا ہے، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں. مرثیہ پڑھ رہا ہوں. سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی. یعنی وی آر ناٹ افینسو پیپل، لیکن جب تم ہم کو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میں نبی زادہ ہوں. اور ایک حدیث کا مصرع پڑھ رہا ہوں، میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور نہیں. تو حسین یہ کہنا کہ میں نبی زادہ ہوں، میں نواز رسول ہوں، ہم لوگ آفینسو لوگ نہیں ہیں، لیکن تم اگر ہماری لائن کراس کرو گے تو پھر ہم رکنے والے نہیں ہیں. یہ ایک ڈیفینسو ایکٹ ہے. یہ کوئی نظم اگر پیش کر سکتی ہے آج کے زمانے میں، ٹیررسٹ کا جواب دے سکتی ہے، تو وہ صرف جو ہے مرثیہ ہوگی، وہ آپ کے جو ہے رباعی اور غزل نہیں ہوگی. یہ میں بتا رہا ہوں. جی ڈاکٹر، اسی سے یہی سوال بھی کرنا بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں مرثی میں ہمارا جو موضوع ہے کہ مرثی میں رسائے ادب میں انسانی تہذیبی اقدار، تو انسانی اور تہذیبی اقدار اس میں جو آئی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتائیے. دیکھیے میر انیس کے جو ہے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں کو. آپ اگر دیکھیں کہ مرثیہ جو ہے نعت کا خزانہ ہے. ابھی میں یہ بات کر رہا تھا، ہمارے شاعروں کو بھٹکا دیا مرثیہ اور سے مت پڑھو. نام لینا نہیں چاہتا، میری کتاب پڑھیں گے. اور خود نے آپ کے جو ہے پورے مرثیے کو جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں نظم کر لیا، کیونکہ اس طرف جانے نہیں دیا. خود علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ پڑھنے سے پہلے کاش کے 2 مرثیے پڑھ لیں. بخدا فارس میدان تحور تاہور، اور اس پر وقار عظیم کا لکھا ہوا آرٹیکل پڑھ لیں. کس مصرے میں، کس قافیے میں، کس بحر میں اقبال نے اس مرثیے سے فائدہ اٹھایا. نمک خان تکلم ہے فصاحت میں، پڑھیے پھر جواب شکوہ پڑھیے. چراغ سے چراغ جلتا
لوگ جو گلچین ہوتے ہیں، اقبال ایک جگہ کہتے ہیں میں خود گلچین ہوں، گلستان سے جب گزرتا ہوں تو اپنی جھولی میں پھولوں کو توڑ کے یا ہاتھ میں گلدستہ بنا لیتا ہوں. چراغ سے چراغ جلنا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ایک ہمارے پاس صنعت ہے تزمین کہ استاد کا شعر لے کر اس کو دوسری طریقے سے پیش کرو، اچھی طریقے سے پیش کرو. حضرت علی کا قول ہے دنیا میں اگر باتیں دہرائی نہ جاتی تو کبھی کے ختم ہو جاتی. تو معلوم یہ ہوا we repeat it. It's a research. It was there. We lost it. Now we are doing research. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمدہ ترین 7,500 مرثیے آپ کے پاس ہیں، 20% آپ کے جو ہے میٹیریل آپ کے پاس ہے، صبح کے منظر آپ کے پاس ہے، بات کرنے کا انداز آپ کے پاس ہے. آپ ایک چیز ہے حفظ مراتب، یعنی بیٹا باپ سے کیسی بات کرے، بھائی بہن سے کیسی بات کرے، شوہر زوجہ سے کیسی بات کرے، آقا غلام سے کیسی بات چیت کرے، ایک حکمراں اپنی عوام سے کیسی بات کرے. لہجے بدلتے جاتے ہیں، الفاظ کے تیور بدلتے جاتے ہیں، بولنے کا سلیقہ بدلتا جاتا ہے. اس سب کو کہتے ہیں حفظ مراتب، یعنی مرتبہ دیکھ کر آپ کے بات کیا جائے. ہم اسی وجہ سے تو کہتے ہیں حضور آپ کی نعت کیسے لکھ سکیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری زبان محدود، ہماری کلام محدود، اور آپ جو ہیں تو جیسے ہی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مصرع غالب نے کہہ دیا کہ غالب کی جو نعت کا جو کمال کا، نوشیر کی جو نعت ہے، غالب کی دم ہے تو کسی میں لا لے. غالب کی آپ بغل میں جو ہے صرف شراب دیکھ رہے ہیں، غالب کو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. کبھی آپ نے غالب کی آپ کے نعت کا ذکر کیا؟ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم. غالب ہم نے حضور کی نعت کو جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیا. کیوں؟ کہاں ذات پاک؟ وہی ذات پاک مرتبہ دانے محمد، صرف میرے محمد کو جاننے والا وہی خدا ہے. ایک شعر میں پورا کمال کر دیا کہ زبان کیا ہوتی ہے، الفاظ ہمارے کیا ہوتے ہیں، ہماری کیا استطاعت ہے، ہماری کیا آپ کی حیثیت ہے کہ اس آپ کے رحمت للعالمین بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کا ہم ذکر کر سکیں. تو یہ ہے شاعری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق جو ہے، یہ جو کتاب اخلاق ہے، میں یہ ہر بات جو کر رہا ہوں، فیصل عظیم صاحب آپ ایک شاعر شیرین بیان اور ہمارے نوجوان ابھرتے ہوئے ستارے ہیں، مگر میرے لفظوں کو یاد رکھیں. میں نہیں رہوں گا مگر میرے لفظ یاد رکھیں کہ وہ مستند آپ کے جو ہے صحیفہ ہے مرثیہ، کہ کتاب اخلاق کا کوئی درس ایسا نہیں کہ جو وہاں پر موجود ہے. اس میں کس طریقے سے بات چیت کی جائے. یہاں پر آپ نے انسانی چیز بتائی، اب میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہم لوگ جو ہے اپنی بیویوں کی کتنی قدر کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے کبھی گئے ہیں، آپ کے حسین آتے ہیں، آخری وقت ہے، حسین آتے ہیں، آخری وقت ہے، اور اپنی بیگم سے کہتے ہیں، شہر بانوں سے کہتے ہیں سنیے یہ میر انیس کے مرثیے سے پیش کر رہا ہوں. کون ہے شہر بانو؟ ایران کے شہنشاہ کی پوتی ہے. اور حسین کون؟ جس کی ابا اور خبا میں پیبند لگے. کہتی ہے آئے آخری وقت، فرمایا آگے تیرے آتے مجھے شرم آتی ہے بانو، میکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا، رہتا تھا صدا بر میں بدن پر لباسو قز و دیبا، گھر فاطمہ کے آ کے کیا فاخے پہ فاخا، پیوند بھی پیوند پر پیوند ہیں چادر میں ہر ایک جا، ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی، سو وہ بھی برے وقت میں شوہر پہ فدا کی. حسین آیا ہے.
اپنی بیگم کے سامنے آپ کے جو یہ دیکھیے درس اخلاقی ہے کہ ہم لوگ کیا اپنی خواتین کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اب جواب سنیے. کہتے ہیں رو کر کہا پانوں نے یہ فرماؤ نہ حضرت, کونین کی دولت ملی حضرت کی بدولت, اس فاقہ کشی میں کوئی افضل نہیں نعمت, اقبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت. اور یہ شعر لیتے جائیے. کسرا کی جو پوتی ہوں کوئی فخر نہیں ہے, سرتاج میرا دوش محمد کا مکی. یہ اخلاقیات, یہ جو اس میں یہ انسانیت, یہ جو آپ کے اندر سے جو ایک قسم کا انقلاب ہو رہا ہے, کام تو مرثیہ ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو دو میاں بیوی میں بات چیت ہوئی ہے, کون تیسرا آدمی تھا جو سنا ہوگا؟ شاید شاعر نے اپنے دل سے آپ کو جو ہے یہ بیان کیا, لیکن حسین کے خطبے میں ہے جو شہربانوں کی آپ کے جو ہے انہوں نے تعریف کی ہے. اب اس کے بعد سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ اخلاق یہ ہے کہ جب حضرت عباس سے کہا کہ بھائی ہم جنگ نہیں چاہتے, اور سنیے کہتے ہیں کہ سبقت کا میں آپ کے سامنے یہ چیز جو ہے جو غالب نے کہا کہ میں حضور کی آپ کے کیا مدح لکھ سکوں, انیس نے اردو میں ہمارے لیے دوسری طرح سے کہا, میں کیا ہوں. انیس جیسا جو خدا سخن ہے, جس نے 82,000 شعر کہے ہیں, اس کی عز اور انکساری دیکھیے. میں کیا ہوں میری طبع کیا ہے اے شہ شاہان, کوئی محمد ہو آل محمد کا الفاظ میں کوئی ذکر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو انیس اس طرف وقت کر رہے ہیں, میں کیا ہوں میری طبع کیا ہے اے شہ شاہان, حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران, شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں. یہ پورے عظیم ترین شعرا ہیں. خاسر ہیں سخن فہم و سخن سنج و سخن دان, کیا مدھا کفے خاک سے ہو نور خدا کی, لکنت یہاں کرتی ہیں زبانیں فصاحت. تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا اپنے ہمارے حاضرین ہیں بالکل اس میں سب سے پہلے تو انور بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مرثیے میں ایک مضمون, کئی مضامین ایک مضمون کا آپ نے ذکر کیا نعت کا. ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں حمد بھی ہے, مناجات بھی ہیں اور منطبق بھی ہے. تو ان سبوں کو کیوں مرثیے کا حصہ بنایا گیا اور ان کی افادیت کیا ہے؟ دیکھیے مرثیہ جو ہے تصوف اور عرفان کا یہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے. مرزا دبیر نے وہ وقت منظرہ پیش کیا کہ حسین اپنے بیٹوں کو یعنی شہید کر چکے ہیں. اللہ کی اب بندہ جو ہے, یا خدا, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, یہ عبد اور معبود کا رشتہ مرثیے میں ملے گا جو انسانی شرافت کا سب سے اور عبادت کا سب سے بڑا آپ کے جو ہے سب سے بڑی عبادت جو ہے نا آپ کے الحمدللہ, اس سے بڑھ کے عبادت ہوئی. اور مخصوصاً وہ الحمدللہ جب جوان بیٹے کا لاشا کاندھے پر ہو اور باپ الحمدللہ کہے, یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار, دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار, علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار, تجھ پہ باقر بھی نثار عابد مستر بھی نثار. یہ پورے بیٹوں کے نام لیتے ہوئے میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا, سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا. لفظ خشک ہے, سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا,
وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، ہے وہ عباس دلاور، وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ ذرا اے داور، تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی۔ اور آخری بند سن لیجئے، تو شہنشاہ، اللہ سے کر، یہ ہے عرفانیت، یہ ہے تصوف، یہ ہے عبادت اصلی، یہ ہے مالک کا خراج، یہ ہے مرثیہ کا جوہر۔ تو شہنشاہ، شہنشاہوں کا ہے بار خدا، ہے برابر تیری درگاہ میں سب شاہ و گدا، خاطرے عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال کے مجھ سے ہو تیرا عشق ادا، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے۔ یہ ہے مرثیہ، یہ ہے مرثیہ جس میں بندہ جو ہے عبد کے سامنے کھڑے رہ کر، ہم جب جاتے ہیں کعبے میں تو کہتے ہیں اللہم لبیک۔ میر اقبال کا ذکر آ گیا تو ایک جملہ سن لیجیے، اقبال نے ایک کمال کیا یہاں پر۔ اقبال کے یہ 4 مصرے لیتے جائیے، میں نے زندگی میں آپ کے جو ہے، اور یہ میں روزانہ سوچتا ہوں، یہ جو ہم کعبہ جاتے ہیں، یہ جو ہم حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں کعبے کے سامنے، تو اقبال نے 4 مصرے دی، حرم جز قبلہ قلب و نظر نیست۔ یہ کعبہ جو ہے صرف ہمارے دل کا اور ہماری فکر کا جو ہے قبلہ نہیں ہے۔ طواف طواف بام و در نیست، اس کعبے کا طواف اس کی چھت اور اس کی دیوار کا طواف نہیں ہے۔ میانے ما و بیت اللہ رمزس، جیسے ہی ہم نے کہا اللہم لبیک، مالک میں آ گیا، ایک ربط ہو گیا بندے اور معبود کے درمیان۔ میانے ما و بیت اللہ رمزس، ایک سیکریٹ ہے عبد اور بندے میں کہ جبریل امین امرا خبر نیست، کہ جیسے ہی بندہ کہتا ہے اللہم لبیک، اللہ کہتا ہے جبریل امین سے بھی کہ ہٹ جا بیچ سے، اس وقت بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اس سے ڈائریکٹ کنیکشن۔ یہ ہے بہت ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں ڈاکٹر شمیم اظہر صاحب، آئیے۔ ڈاکٹر صاحب، مرثیے میں مذہب اور عقیدہ اس کا کس حد تک حصہ ہے، اور کیا مرثیہ مذہبی تصورات اور عقیدے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کے سلسلے میں آپ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے مرثیہ جو ہے ایک عظیم، ایک ہمارے عظیم علماء نے بتایا ہے کہ جب تک کہ واقعہ عظیم نہ ہو شاعری عظیم نہیں ہو سکتی۔ وہ اب ملٹن کی آپ کے پیراڈائز لاس ہو، یا وہ ہومر کا ایلیڈ ہو، ان تمام بڑی بڑی، یا وہ آپ کے مہابھارت کی سنسکرت ہو، تو ایک عظیم واقعہ کا ہونا ضروری ہے۔ فردوسی کا شاہنامہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ وہ رستم اور سہراب کے اور ویسے مسائل۔ مرثیہ ایک احتجاجی، ایک مزاحمتی، ایک نظم ہے جو ظلم کے خلاف، اسی کو آگے لے کر فیض نے کہا تھا جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے۔ فیض تو کمیونسٹ ہے، لیکن فیض کا شعر دیکھیے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے سب سے بڑی کوالٹی ہماری جو ہوتی ہے، جوہر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے انصاف اور عدل۔ عدل آپ کو یہ کرتا ہے کہ ظالم کے خلاف ہو جاؤ اور مظلوم کا ساتھ دو۔ تو مرثیے میں غلط فہمیاں زیادہ لوگوں نے پھیلائی، ایک یہ مذہب سے جوڑ کر کہ جی اس میں جو ہے خلفاء کے بارے میں آپ کے جو ہے اچھے خیالات نہیں ہیں۔ ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں معلوم کہ کربلا کے جو کمانڈر ان چیف تھے اس کا نام تھا عمر سعد۔ شاعر بعض وقت آپ کے عمر کو آپ کے جو ہے وہ کرتا ہے، خافیے میں لاتا ہے یا آپ کے مصرے میں رکھتا ہے،
لیکن اس کا کوئی تعلق اسلام کے اس سے نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے ایک مصرع بتائیے جہاں پر کسی فرقے کی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں دل آزاری ہوئی ہے. نہیں, اگر دل آزاری ہوئی ہے تو خود آپ کے جو ہے یہ پوچھا گیا ہے کہ تم لوگ کیا حسینی ہو کہ تم لوگ ایسے کام کرتے ہو. یعنی خود شاعر نے اگر وہ امامیہ ہے تو امامیہ لوگوں ہی کو آپ کے جو ہے کہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ کے جو عقیدہ شاعری شاعر کا جو عقیدہ ہے وہ اس میں رہے گا. ہر دہی بیچنے والی اپنی دہی کو میٹھا کہے گی تو شاعر اپنے آپ کو ناجی کہے گا. لیکن مرثیے میں دوسرے فرقوں کو ناری نہیں کہا گیا, لیکن ناجی ضرور کہا گیا, اس وجہ سے کہ وہ بتایا گیا کہ یہ جو خاندان ہے. دیکھیے ہمارے پاس اسلام میں ایک سلطانی ویو چل رہی ہے, ایک آپ کے جو ہے روحانی ویو چلی. اہل بیت جو ہے ان لوگوں کے پاس آپ کے جو ہے کرائے کا مکان بھی نہیں تھا. سمجھ رہے نا آپ کے پھٹے کپڑے پڑتے تھے. وہ آپ جانتے ہیں اولاد رسول ہے وہ, ٹھیک ہے. لوگ ان کے قدموں کی خار جو ہے اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتے تھے. ملوکیت کیا کہا علامہ اقبال نے؟ علامہ اقبال کا جو امام حسین علیہ السلام کا جو رموز بے خودی میں جو کربلا کے واقعے کا جو وہ ہے اس میں فرمایا, دو چیزیں فرمائی بہت اہم. ایک یہ کہ جب میں وہ فارسی شعر نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے وقت بچا سکوں, کہ جب اسلام کا رشتہ ملوکیت سے جڑ گیا تو ملوکیت نے اسلام کے دہن میں, ترجمہ کر رہا ہوں لفظ کا, کام ریخت, اس کے کام میں زہر انداز, زہر کو ڈال دیا. اس کے بعد سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ رمز قرآن, علامہ اقبال پڑھ رہا ہوں, یہ جو نظم ہے علامہ اقبال کی در حادثہ کربلا, یہ در حقیقت فارسی میں یوں سمجھیے کہ یہ مرثیہ ہے. رمز قرآن لیتے جائیے اقبال کا, اور اقبال نے یہ انیس سے لیا ہے. رمز قرآن از حسین آموختی, ہم نے قرآن کا جو نچوڑ ہے حسین سے حاصل کیا. آموختن سیکھا, زے آتش اون شولہا انداختی, اور وہ جو چنگاری وہاں سے نکلی اس سے ہم نے پوری دنیا میں جو ہے آگ, روشنی, حرارت پھیلا دی. تو سلیم جو شرح کی ہے, سلیم چشتی کہتے ہیں میں 17 سال کا تھا, سمجھ میں نہیں آیا شعر, علامہ اقبال کے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا حضور یہ شعر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے قرآن کو آپ کے سیکریٹس کو جو ہے حسین سے حاصل کیا. کہا سلیم قرآن ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ غیر اللہ کی آپ سے مت ڈرو, اور جب تمہارے مال پر, تمہاری اولاد پر, تمہاری جان پر, یہاں تک کہ تمہارے آپ کے پورے خاندان پر آپ کے آ جائے تو تم ظالم کا مقابلہ کرو. اور یہ چیز ہم کو جو ہے حسین نے سکھائی. یہ اقبال ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے انسانی قدر سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو فدا کر دینا ہے. اسی وجہ سے شہید کی جو منزلت ہے وہ جو ہے ایک مومن کی منزلت سے بھی آگے ہے, اس کے پریویس دیکھے نہیں جاتے کیونکہ اس نے اپنے خون میں اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو یہاں پر بات یہ کر رہا ہوں میں کہ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ میں اپنی حد کو جانوں. امام حسین کا جو ورک ہے کربلا میں وہ اپنے نانا کے دین کو تو بچانا ہے, وہ خود مذہبی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی اور کے دین مسئلے کو ناراض کرنا نہیں ہے. تو یہاں یعنی خلاصہ آپ کا یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہب مرثیے میں ہے ضرور, لیکن
بڑا حصہ مذہب نہیں ہے بلکہ بڑا حصہ جو ہے باقی جو اقدار ہیں وہ یہ ایک ایسی نظم ہے جس میں 10 بار مذہب کا وہ حصہ جس میں رونا روزانہ ہے. ٹھیک ہے. جنت سے آئی جنگل سے آئی گریے زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. یہ اس مرثیے کا میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے کوہ نور ہے، اور اس پر میں نے آپ کے لکھا ہے کہ یہ مصرع، یہ جو شعر کہہ دیا میر انیس نے کہ ماں نے کہا فاطمہ کون ہے؟ حسین کی ماں ہے. کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے چکی پیس کے پالا تھا بیٹے. تو جنگل سے آئی گریے زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. نیو جرمن تحقیق جو ہوئی ہے آج سے 80 سال پہلے، ایک عجیب چیز بتایا کہ بیٹی جو ہے مصیبت میں نہ شوہر کو آواز دیتی ہے، نہ بیٹے کو آواز دیتی ہے، نہ بھائی کو آواز دیتی ہے، باپ کو آواز دیتی ہے. یہ وائٹ ہیپن. تو فاطمہ نے بھی جب دیکھا کہ بیٹے کو جو ہے آپ کے پیس دیا گیا، کاٹ دیا گیا، تو امت تو محمد کی تھی نا. امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد، میرے باپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے نفسیاتی اگر تجزیہ کیا جائے مرثیے کا، تو انسان کے جو یعنی دیکھیے ہمارے جو فضائل ہیں، فضائل دو قسم کے. ایک حضور کے جو فضائل ہیں، ایک فضائل بدنی ہیں، اور دوسرے جو فضائل ہیں وہ فضائل آپ کے جو ہے نفسیانی ہے. شجاعت ہے، مروت ہے، سخاوت ہے، رحمت ہے. یہ بہت اونچے ہیں. تو مرثیہ دونوں فضائل کی آپ کے بات کرتا ہے. مخصوصاً یہاں پر ہم کو کوشش یہ کرتا ہے، ہم تو بہت سے معمولی سے، ہماری کیا حق، ہم تو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں معمولی، لیکن ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کاش کے تھوڑی سی روشنی ہم نے وہ مرثیہ بتایا. تو مرثیہ کا جو ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک آپ کے جو ہے آپ اس چیز میں درمیان یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ وہ جو چیزیں ہم نے بہت سی چیزیں 400 سال پہلے، 400 نہیں بلکہ آپ کے 310 سال پہلے ایک دکنی مرثیہ نگار گزرا ہے، اس کا ایک مخطوطہ مجھے ملا برہان پور کی لائبریری میں. اب یہ شاعر نے امام حسین کے غم کو جواہرات پر بتایا کہ جواہرات پر کیا اثر ہوا حسین کا. یہ شاعرانہ ہے. شعر سنانے پھر ہم سوال. ہاں ضرور. پکھراج جو ہے رنگوں سے تعلق ہے، یہ جواہرات ہے. پکھراج غم سے زرد، زمرد زہر نوش. یعنی بتا رہا، یہ مرثیہ پڑھ رہا ہوں میں، اس مرثیے کا ایک بند آپ کو پڑھ سنا رہا ہوں کہ یہ شاعر جس کا نام آپ کے جو ہے قلی ہے، جو آج سے 300 سال پہلے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حسین کا غم سن کر پکھراج زرد ہو گیا. پکھراج کا رنگ ہی زرد ہوتا ہے. پکھراج غم سے زرد، غم کس کو ہوتا ہے اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے نا. اور جو آدمی آپ کے کیا کہتے ہیں زہر پی لیتا ہے، اس کا رنگ پورا نیلا ہو جاتا ہے. پکھراج غم سے زرد، زمرد ہے زہر نوش، موتی کے دل میں چھید ہے، نیلم سیاہ پوش. اب آپ بتائیے، شاعری ہو رہی ہے. یہ امام حسین کا غم بتا رہا ہے شاعر. اس دکھ سے آتش دل یاقوت ہے خاموش. یاقوت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک چھوٹا سا شعلہ جل رہا ہے. مرجاں لہو وہ لال بدخشاں لہو لہو. تو یعنی ان جواہرات کے کلر کو امام حسین کے، تو یہ بھی شاعری ہے. یہ بھی شاعر اپنا جو ہے پاور بتا رہا ہے کہ I have the confidence. تو مرثیے کو صرف یہ ادبی مسائل ہے. مرثیے اسی وجہ سے لوگوں نے کہا جی ایسا مت کیجئے. آپ کو معلوم ہے ایک بہت اہم سوال جواب رکھ رہا ہوں. مرثیہ آج سے 150 سال سے ادب عالیہ میں ہے.
ادب عالیہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس پہ ہم آئیں گے. اچھا. یہاں ہمارے سارے سوالوں کا جواب ایسے دے دیں گے. سکندر بھائی. سکندر بھائی بات بتائیے. نہیں اچھا ان کو لینے فیصل ڈاکٹر فیصل کو دے دیجیے. ڈاکٹر فیصل آپ دے دیجیے. آپ کچھ میں سوال پوچھنا ہاں پوچھ لیجیے. 2 سوال ہے مجھ سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ سخن میں مبالغہ آرائی جو ہے اس میں، لیکن جب یہ مبالغہ آرائی مذہبی شخصیات کے حوالے سے کی جاتی ہے تو اس کے معاشرے میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب کچھ صدیاں گزرتی ہیں تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسل در نسل وہ جب باتیں چلتی ہیں تو وہ آنے والی نسلیں اس کو تاریخ کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیونکہ ایک مخصوص بیانیے کی تکرار ہے، اور اگر ہم آج کا ٹاپک بھی دیکھیں تو رسائی ادب کے حوالے سے ہے، لیکن آپ دیکھیں تو 90% ہم نے ایک مخصوص بیانیے کی بات کی ہے، تو اس نے کیا اس کی فنی وسعت کو محدود کر دیا ہے؟ دوسرا بہت عمدہ. دیکھیے پہلی چیز آپ نے جیسا کہا کہ پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ مرثیہ ایک، جیسا میں نے بتایا، شاعری ہے، ایک صنف ہے جو جس کے 2 چیزیں ہیں، ایک خیال ہے، ایک آپ کے بیان ہے. بیان کے لیے الفاظ ہیں، انہی الفاظ سے آپ کے جو ہے آپ خیال کو بیان کریں گے. الفاظ ہمارے پاس محدود ہیں، تو محدود ہونے کی وجہ سے اور جو ان برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے کیریکٹرز جو ہیں آپ کے جو ہے لامحدود ہیں. تو محدود سے لامحدود تک آپ اپروچ نہیں کر سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کچھ بھی لکھیں گے وہ مبالغے کی حد تک نہیں پہنچ سکے گا. اس کے لیے ایک تاریخی واقعہ بھی، جب محتشم کاشی نے 440 سال پہلے 2 قصیدے لکھے ایران کے شہنشاہ صفوی اور ان کی ملکہ نور کے لیے، اور وہ شاعر لے جا کر ملک الشعراء تھا 2 قصیدے پیش کیے، تو دونوں قصیدے جو ہے شہنشاہ نے رد کر دیے کہ تو نے جو کچھ بھی ہمارے لیے لکھا ہے اس سب میں مبالغہ ہے، ہم اس کے قابل نہیں ہیں. جاؤ پیغمبر اکرم کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے لکھو، جو بھی لکھو گے مبالغہ تک نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ الفاظ ہمارے محدود ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے جہاں پر عقیدت آ جاتی ہے، جہاں پر آپ کے جو ہے سخن کی جو حد ہوتی ہے، سخن کی حد جو ہے احساس پر ہے. احساس جو ہے آپ کے شعور تک ہے. شعور کے اندر جو لاشعور ہے، لاشعور سے نیچے جو ہے جو تحت شعور ہے، تو شعور اور تحت شعور اور لاشعور جو ہے ایسا ہے جیسے ایک کوہ نور جو ہے اس وقت شہنشاہ ایران آپ کے انگلینڈ کی تاج میں ہے، لیکن کتنے کوہ نور ہوں گے جو اس وقت زمین میں دفن ہے جس کا ہم کو علم نہیں. تو کتنے ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے لاشعور میں ہیں جس کا ہم کو خود پتہ نہیں. جب ہم قلم لے کے لکھنے بیٹھے گا شاعر تو اس کو معلوم ہوگا کہ کیا چیزیں لکھ سکتا ہے. تو سخن محدود ہے اور سخن رانی جو ہے، سخن گوئی جو ہے لامحدود ہے مخصوصاً. تو یہ ایک سوال کا جواب ہے. تو ریپیٹیشن نہیں ہے کیونکہ انداز بیان ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تو ایک ہی چیز کو 100 طریقے سے ایک پیش کر سکتا ہے. ایک آدمی پھڑک جاتا ہے آپ کے جو ہے کس طریقے سے کہا آپ کے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا موضوع ہی وہ ہے، کیونکہ رسائی ادب میں ہمارا موضوع ہی وہ ہے. موضوع تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ جو ہے کہیں گے ایک خوبصورت آپ کے جو ہے یعنی ایک حسینہ کے دانتوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ 16 جو ہے کیا کہتے ہیں پتھر کی طرح سفید آپ کے جو ہے یہ دانت آپ کے، تو یہ کوئی شاعری نہیں ہوگی. شاعری یہ ہوگی کہ یہ آپ کے منہ میں یہ موتیوں کی لڑی ہے. یعنی جب کہنے کا انداز، وہ ڈینٹسٹ کا ڈائگنوسس ہے، وہ آپ کے سمجھ رہے ہیں، آپ کو وہ ایکس رے بھی دے دیتا ہے، مگر وہ شاعری نہیں ہے. شاعری کہنے کا انداز ہی کچھ اور ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہی کچھ اور ہے. تو سخن جو ہے جو یہی کمال ہے، یہی کمال ہے جس کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو مرثیہ کیونکہ تقدیسی ادب تھا
تو مرثیہ جو ہے 150 سال پہلے ادب عالیہ میں یعنی آپ کے اس میں آ گیا، کیا کہتے ہیں، کلاسیکل لٹریچر میں، کیونکہ پہلے دن سے ہی اس کی کریٹک شروع ہوئی. جب محمد تقی گھانسی جو ہیں میر تقی میر کے ساتھ کے شاعر تھے، جب انہوں نے ایک 65 بند کا مرثیہ لکھا تو سودا نے 65 بند میں اس کی تنقید کی، اس مصرے میں یہ غلط ہے، اس مصرے میں فلاں ہے. تو معلوم یہ ہوا مرثیے کی آپ کے جو ہے تنقید 200 سال پہلے شروع ہو گئی، اور آج تک ہم جو ہے نعت میں چمکتے ہیں، ارے بھائی مجھ کو سنت کرو، کیونکہ نعت کو جو ہے حتیٰ کہ تنقید نہ کرنا ہے آپ کے با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، نہیں، وہ مسئلہ اور ہے. مرثیے میں کہا گیا، جرت نے کہا خام مضمون، مرثیہ کہنے سے چپ رہنا بھلا. یعنی خام مضمون مت کرو، مضمون ایسے تھرڈ کلاس قسم کے مت باندھو جس کی کوئی آپ کے جو ہے نہ شروعات ہونا. تو مرثیہ کیونکہ واز انڈر گون آپ کے جو ہے کریٹک، مرثیہ جو ہے بن گیا آپ کے کیا کہتے ہیں شاہکار. تو عقیدت کا جو آپ کہہ رہے ہیں سخن مبالغہ نہیں ہے، لیکن رہ گیا یہ کہ دوسری چیز آپ نے کیا کہی تھی، آپ نے دوسرا سوال آپ کا کیا تھا اس کے ساتھ؟ رہا ہے اس کی وجہ سے کیا فنی طور پہ فنی کے حساب سے یہ محدود ہو گیا ہے رسائی ادب، اگر ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھیں؟ نہیں، آپ کے محدود نہیں ہوا ہے. دیکھیں شاعری تو جو ہے آپ کی محدود ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شاعر کا خیال جیسا میں نے بتایا کہ جیسے جیسے آپ مضمون باندھتے جائیں گے خود بخود اس میں آپ کے کیا کہتے ہیں مضامین وہ ہوں گے. میں ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھیے، ایک یہ 800 صفحے جو ہیں میں نے 5 سال میں نے آج سے کوئی 30-32 سال پہلے، لوگ نہیں جانتے میں تقریباً آپ کے جو 40 سال سے جو ہے طالب علم ہوں ان چیزوں کا. تو میں باسٹن میں 30 سال ہوئے ہوں گے آپ کے، ابھی یہ نہیں ہوا تھا آپ کے 9/11. تو میں باسٹن میں آپ کے جو ہے ایک اسپیچ اسی پر دے رہا تھا، یادگار مرثیے پر. تو ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاید اتنا ہی مجمع تھا. تو میں نے کہا دیکھیے اس ایک مرثیے میں نے 51 صنعت حسن تعلیل آپ کے جو ہے پیدا کی. حسن تعلیل کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ ایک آپ نے شمع روشن کی، ایک پتنگا آ کے جل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر پتنگا کو معلوم ہوتا جا کے وہاں پہ میں آپ کے جو ہے جل جاؤں گا تو لاکھ سال تک بھی نہیں جاتا، وہ تو کیونکہ بلائنڈ ہو جاتا ہے چمک سے اور حادثے میں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے پتنگے کو کتنا پیار آ کے آپ کے جو شمع پہ فدا ہو گیا. یا ایک بلبل جو ہے اپنے پھول کے رنگ میں اپنے بالوں کو بدل کر دوسرے بلبلوں کو ایک نئی آواز سے اطلاع دیتی ہے، عقاب سر پہ ہے، ہوشیار رہو، چھپے رہو. تو ہم کہتے ہیں بلبل کو پھول سے کتنا پیار ہے، کیا خوبصورت گانا گا رہی ہے. یعنی ایک طبیعی کیفیت کو شاعر ایک دوسری طریقے سے جو پیش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں صنعت حسن تعلیل. بہت مشکل ہے. اس ایک مرثیے میں 51 ہے تو وہ استاد پروفیسر صاحب نے کہا کہ جی میں الہ آباد یونیورسٹی کا فلاں پروفیسر ہوں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں 51 حسن تعلیل آپ نے ایک مرثیے میں دیکھی ہیں، یعنی شکل. تو میں نے کہا دیکھیے میں صرف 5 مصرے پڑھتا ہوں، اس میں 6 حسن تعلیل. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے میں نے ہر ایک میں دیا. ہر چند امام حسین کی تلوار کا اثر شاعر انیس بتا رہا ہے، پہلے زمین پر پھر ہوا پر اب پانی پر بتا رہا ہے. شاعر ہے، مبالغہ ہے. ہر چند مچھلیاں تھیں زیرا پوش سر بسر، جتنی بھی مچھلیاں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی یہ حسین کی تلوار اگر آ گئی ہم پر تو ہم کٹ کے مر جائیں گی. تو ان لوگوں نے سر سے پیر تک زیرا پہن لی. مچھلیوں کی پلک جو ہوتی ہے آپ کے جو ہے اسکن جو ہوتی ہے، ہر چند فارسی کا لفظ ہے، جتنی بھی تھی ہر چند مچھلیاں تھی زیرا پوش سر بسر، منہ کھولے چھپتی پھرتی تھی لیکن ادھر ادھر. منہ کھولنا جو ہے محاورہ ہے خوف زدہ ہونے کا، اور چھپتے پھر بھاگی تھی موت چھوڑ کے گرداب کی سپر.
آپ یہ سائیکلون کو اگر دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ موجیں دور دور بھاگ رہی ہیں، یعنی اس کو شاعر نے گرداب بنایا، سپر بنایا، سپر کے نیچے سے بھی آپ کے بھاگ رہی تھی کہ کہیں سپر کٹ نہ جائے، تھے تہ نشین نہنگ مگر آپ تھے جگر، اور یہ جو ویل تھے یہ تہ نشین ہو گئے تھے لیکن ان کے فلوٹنگ آپ کے جو ہے لیورز تھے، دریا نہ تھمتا خوف سے اس برخ تاب کے، لیکن پڑے تھے پاؤں میں چھالے حباب کے، دریا اتنا تیزی سے گزر رہا تھا کہ دریا کے پیر میں جو ہے آپ کے چھالے پڑ گئے تھے حباب کے نام، تو پانچ آپ کے جو ہے مصرے اور 5 مصروں میں 6 حسن تعلیم، تو آپ کے جو ہے یہ چیزیں ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے، جی ٹائم اوور ہو رہا ہے، اب میری ایک درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ اب اگر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کو مختصر کر لیں تو اب بات ہو سکے گی، ورنہ ہماری باتیں رہیں گی۔ ٹھیک ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کر لیں۔ جی حاشیے کی باتیں بیان کی، اتنی اچھی گفتگو چل رہی تھی، میرے 2 مختصر سے فنی سوال ہیں۔ شروع میں آپ نے کچھ اصطلاحات کا ذکر کیا، سلام، سوز، مرثیہ، اگر ان کی تھوڑی وضاحت کر دیں ہمارے لیے تو بہت نوازش ہوگی۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مرثیے کی گروتھ میں، اس کی نمو میں امامیہ کا کردار صرف 20% ہے، تو اس کی کچھ وجوہات پہ آپ روشنی ڈال سکیں؟ اچھا، پہلا تو میں اس کو کلیئریفائی کروں کہ میں نے اس کی گروتھ میں نہیں کہا، میں نے یہ کہا تنقید اور چیز ہے کرٹکس میں، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جیسے نصیر الدین ہاشمی نے 15 سال زحمت کر ہم کو یہ بتایا کہ ساؤتھ میں آج سے 250 سال پہلے یہ شہادت نامے جو لکھے گئے، یہ شہادت نامے 18 میں سے 17 جو ہیں آپ کے تصوفی خاندان سے ہیں، ان کا کوئی بھی امامیہ سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کرٹکس دیکھیں، وہ آپ کے شیر العجم آپ کے کا مصنف شبلی نعمانی ہو، یا وہ قادری حسن ہو، یا وہ آپ کے احسن فاروقی ہوں، میں پوری لسٹ لگا سکتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تنقید کی بات کر رہا ہوں میں۔ کرٹکس میں جو آیا ہوں تو کرٹکس اس کو کہتے ہیں کہ اس مرثیے کے بارے میں آپ کے اس کی زبان، اس کا بیان، اس کا خیال اس پر، تو وہ تھا، ورنہ آپ کے مرثیہ اس سال جو ہر سال جو ہے 35,000 جگہ پڑھا جاتا ہے میر انیس کا، میر انیس اور مرزا دبیر کا مرثیہ ہر سال 35,000 جگہ پڑھا جاتا ہے، شیکسپیئر 6,000 جگہ پڑھا جاتا ہے یونیورسٹیز میں۔ تو جن شاعروں کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کے کہ ایک یہ دین ہے آپ کے کیا کہتے ہیں امام باڑوں کی، کہ ہمارے پورے بچے جن کو جو ہے اردو سے کوئی واسطہ نہیں، وہ اردو بولتے ہیں، جیسے آپ کے جو ہے غیر مسلموں کے گھر میں ہندی پکچر سے ہندی سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ فیض ہم کو حاصل ہے کہ یہ مرثیوں کی وجہ سے ہی، یہ نوحیں اور سوز اور ان کی وجہ سے ہی آپ کے جو ہے بچے امامیہ کے اردو سے بہت کچھ آپ کے واقف ہو رہے ہیں۔ اب تو ہمارے پاس مسلمانوں کے جو ویسٹرن ورلڈ میں جو مسجدیں ہیں اس میں بھی خطبہ جو ہے آج کل عرب دے رہے ہیں، وہ بھی انگریزی میں دے رہے ہیں، وہ ہمارا خطبہ جو ہے جو ہم سنتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہمارا، تو میلاد کے جلسے ختم ہو گئے پوری طریقے سے۔ تو اگر کچھ بچے ہوئے ہیں تو میر انیس اور مرزا دبیر وہ شاعر ہیں اردو ادب کے جن کے شعر 35 سے 40 ہزار بار ہر سال پڑھے جاتے ہیں۔ ایک چیز یہ پوری شاعری کو کچھ طریقے سے سوز اس کو کہتے ہیں کہ راگ میں، جیسے راگ ملہار ہے، راگ ملہار میں جو 4 مصرے پڑھے جائیں وہ جو ہے آپ کے سوز رہے گا، ٹھیک ہے۔ سلام وہ ہے جو عام طور سے غزل کی حیت میں، بعض سلام تو میر انیس کے اور دبیر کے ایسے ہیں کہ جیسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزل ہے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دلوں کو، فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین، میرا معین میرا آقا میرا امام حسین، میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کریں خیام حسین۔ یہ سلام پڑھ رہا ہوں میں آپ کے جو ہے، اور لکھنے والا بھی جو ہے آپ کے عثمان علی خان کا باپ جو ہے میر محبوب پاشا ہے آپ کے نظام کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عشق محمد و آل محمد کسی فرقے کی جائیداد نہیں ہے، ایک روشنی ہے جو چاہے لے لے۔ تو سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منقبت کی ایک شکل ہے سلام؟ منقبت جو ہے قصیدے کا ایک مسئلہ ہے،
मगर ये सलाम जो है इसमें अभी यही जो मैंने कहा फिदा हूँ जिस पे सलामी, तो ये आपके जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ता है, या अली करबला में आग लगी, खाने मुस्तफ़ा में आग लगी। अब आप देखना ये आग लगी आपके, जल रही है गरीब की मसनद, जल रही है खाने आपके बूतरा आग लगी। तो कहने का मतलब ये है सलाम ये है, विदा नौहा वो है जिस पर सीनाजरी की जाती है, जिस पर एक थाप लगाई जाती है सीने पर, ठीक है। तो वो जो है आपके नौहा है। विदा ये है कि जब मजलिस ख़त्म होती है तो आजकल उसका रिवाज कम हो गया है, वो जो है आपके सलाम अलैक होता है, या रसूल अनान सलाम अलैक, या इमाम ज़मान, इस तरीके से चलता है। तो मरसिया ये पूरा जिसके हमने अभी जिक्र किया, तो रिसाई अदब जो है, लेकिन वक्त की खिल्लत की वजह से वो चीज़ें आपके जो है जो असल इसमें होने वाली थी हैं इसको पेश नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ें आपके वही माल के जो है इसमें इख्तियाराती निज़ाम होते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आज तक उर्दू अदब का, आप जानते हैं मैं उर्दू अदब का एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ, मुझे आज तक कोई ऐसी उर्दू की नज़्म नहीं मिली जिसमें 7 इख्तियाराती निज़ाम हो। 1 मिनट लेना चाहता हूँ, ये बहुत अहम बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए। 7 इख्तियाराती निज़ाम जो है मिर्ज़ा दबीर ने। अच्छा, और कोई साहब अगर सवाल करें? अच्छा ज़रूर, अभी मैं 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेते जाइए ये चीज़, ये जो मरसिया है कि जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, इसमें मैंने 7 आपके इख्तियाराती निज़ाम, जैसे ये सोलर सिस्टम है, एक निज़ाम दूसरे से नहीं टकरा रहा, तो मैंने बताया कि जब परेशान हुई मिर्ज़ा दबीर के 86 आपके मरसिए जब से शुरू होते हैं, जब कुरान मजीद की जो है सूरह जो इज़ा से शुरू होते हैं। जैसे कहा जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, तो आपका दिमाग फौरन चला गया करबला के उस आशूर के दिन। परेशान के एक इस्तियारे में मानी है हुसैन के लश्कर का ख़त्म होना। परेशान के दूसरे इस्तियारी मानी यह है कि नमाज का ख़त्म होना। जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, मौला एक इस्तियारे में कमांडर इन चीफ है, मौला दूसरे इस्तियारे में वो इमाम जमात हैं जो नमाज पढ़ा रहा है। जब परेशान हुई मौला की जमात, जमात एक इस्तियारे में नमाज जमात है, जमात दूसरे इस्तियारे में लश्कर हुसैन है। जब परेशान हुई मौला की जमात रन में, हर नमाजी को पसंद आई अकामत रन में। और नमाजी एक इस्तियारे में नमाज पढ़ने वाला है, एक इस्तियारे में आपके सिपाही है, हर नमाजी को पसंद आई। एक जगह नियत है, एक जगह खर्च है। अकामा एक जगह नमाज की क़याम है, एक जगह आपके जिहाद का क़याम है। क़िबले दी ने किया क़स्द इबादत रन में। क़िबले दी एक वो जहत है जिसमें नमाज पढ़ी जा रही है, क़िबले दी एक वो नवाज़ रसूल है जिसकी खिदमत में सब लोग हैं। क़िबले दी ने किया क़स्द, क़स्द एक जगह नियत नमाज है, क़स्द एक जगह नियत जिहाद है। क़िबले दी ने किया क़स्द इबादत, इबादत एक जगह नमाज है, इबादत एक जगह जिहाद है। गुल हुआ, उसके बाद से तेगे, इस पर ख़त्म कर रहा हूँ मैं कि तेगे आपके मेहराब बनी, तेगे शहादत रन में 2 तलवारों के मिलने से जो शक्ल बनती है मेहराब की, मेहराब एक इस्तियारे में नमाज का मेहराब है, मेहराब एक इस्तियारे में काजी और मुजाहिद की तलवारों से बनने की शक्ल है। गुल हुआ, इसको इमामे दो जहां कहते हैं, तेगों के साए में शब्बीर असान कहते हैं। तो एक ही बंद में 2 इस्तियारे, तो मैंने ये 34 बंद के मरसिए में 7 इस्तियारे ढूंढे हैं। निज़ाम उर्दू में ऐसी कोई नज़्म मुझे नहीं मिली, अगर है तो बताइए। जी रिजवान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फैसल अकादमी का, एक अच्छा मौका फराहम किया गया, क्योंकि बहुत ही मालूमात को नया समय मिल रही है। डॉक्टर साहब आपकी पूरी गुफ्तगू में एक चीज़ की कमी शिद्दत से महसूस की गई, पूरे इतने शोरा का नाम लिया कि उसमें किसी खातून शोरा या मरसिया निकाल का या अदब रसाई का जिक्र नहीं आया। क्या इसकी वजह 300-400 साल से बड़े सफ़ीर का माशी, समाजी, तालीमी और सियासी निज़ाम की वजह से ऐसा बाइस है? और दूसरी बात यह कि मरसिया निगारी में फ़ारसी के बड़े बड़े जो शोरा हैं
उनका भी जिक्र नहीं हुआ। मुझे पता है कि उर्दू ज़ुबान की बात हो रही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि चीज़ें इमामिया और नॉन इमामिया ने जो मरसिया निगारी की है, तो उसमें फारसी का भी यकीनन बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, तो वो ज़रा बताएं। बहुत अच्छा रिजवान आपने सवाल किया। पहली चीज़ ये मैं बताऊं आपके कि जो है हमारे पास नजम अफंदी की जो बहन थी, आज से 140 साल पहले ये नजम के जो वालिद थे बज़्म अफंदी, उन्होंने 2 शादियां की थी, एक हिंदुस्तानी औरत से और दूसरी जो है आपके ब्रिटिश ज़माने में आपके जो है तो उनसे जो आपके परवीन थी, परवीन कचकलाई उनका नाम था, तो परवीन जो है आपके मरसिए की शायरा थी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपके जो है दानिस्ता तौर पर बहुत सौ के नाम नहीं लिए। आज हमारे पास 3-4 आपके जो है शायरात हैं जो मरसिए का की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मनक़बत लिखने वाली, नोहे लिखने वाली, नोहों के तो हमारे पास ज़नानी नोहे जितने भी हैं आपके जो है क्या कहते हैं मेहदी, लतीफ़ वगैरह बहुत हैं, ठीक है। तो वो एक कोताही हो गई कि जो है हैं आपके जो है इस तरह से। और लेकिन ये जो आपने कहा मोहतशम काशी का जो मैंने जिक्र किया, अब ये 445 साल पुराना जो मरसिया है, जो अपने पूरे मुख्तलिफ आपके बर सग़ीर में भी मशहूर है। देखिए आजकल जितना मरसिया हमारे पास पॉपुलर है, ईरान में नहीं है, ईरान में नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपके किताबों में रह गया, ठीक है। ईरान का मसला यह है कि ईरान नोहे पढ़ता है, ईरान जो है ताज़ा शायरी करता है। मरसिए का जो क्लासिक, यानी यूँ समझिए कि हमारे पास आपके जो है कोहिनूर है और हम लोग कोहिनूर निकाल के फेंकने पे तुले हुए हैं। ये जो हजरत ख्वाजा बंदे नवाज की जो ये जो वो है रुबाई के शाह हुसैन बादशाह हुसैन दीनस्त हुसैन और दी पनास्त हुसैन सरदार नदा दस दर दस्ते यजीद हक़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, उसके बारे में अब छोटी छोटी किताबें ये आ रही हैं कि ये शायर नहीं थे। तो मैंने ये किया, ये बकवास शुरू हुई आपके जो है हमारे महमूद शिरानी की वजह से। ये कोट मेरा है, जब तक कि आप ना बता दें कि ये कोट किसका है, जब तक मंसूब जो हुआ है ये जो है आपके रुबाई लिखी हुई है वहां पर, कहां पर, ख्वाजा अजमेर की, ठीक है। तो हुआ ये 35 साल पहले मैं न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करता था, तो ईरानी मुझे जो है ये 13, क्योंकि मेरी बेगम ईरानी आप जानते हैं कि, तो मुझे जो है आपके दावत दी जाती थी 13 फरवरी को, ये लोग आपके उसको 13 वो कहते हैं, इनकी ईद होती है नौरोज़। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर आया हुआ था तेहरान का, उनका नाम था प्रोफेसर रेखानी। मैं उनके पास पहुँचा, मैंने कहा क्या आपके पास कोई शायर है मोइनुद्दीन नाम का फारसी में? कहने लगे मुझे पता नहीं है। तो मैंने फिर ये रुबाई सुनाई, मैंने कहा ये हमारे जो मोइनुद्दीन है ख्वाजा चिश्ती, ये कहा जा रहा है कि कोई ये ईरानी मोइनुद्दीन था। तो उन्होंने गौर करके कहा मैं नहीं समझता। फिर एक जुमला कहा, उसके लिए मैं सुना रहा हूँ ये किस्सा। कहा ये तीसरा मिसरा जो है, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, कहा इसमें 5 दाल हैं और हर दाल पूरी तरीके से नुमाया है, दब नहीं रही। इससे मालूम ये हो रहा है ये अजीम शायर है, बड़ा शायर है, समझ रहे? तो और अगर आपको नहीं चाहिए तो हमको दे दीजिए, ये तो हमारे लिए बड़ी इज्जत है। यानी ये कोहिनूर है ना आपके जो है। तो वी आर द वेरी आपके अनफॉर्चुनेट पीपल। हम लोग जो हैं, हम लोग जो है घर रोशनी करने के लिए अपने घर जला लेते हैं, अपने तासुब निकालने के लिए। अब आप बताइए आजकल के जो छोटे छोटे 16 पेज के हमारे क्या कहते हैं, दिल्ली से जामे मस्जिद के नीचे की जो बिल्डिंगें हैं, वहाँ से जो ये पर्चे निकलते हैं, उसमें ये जुमला आ रहा है कि ख्वाजा अजमेरी शायर नहीं थे। जैसा मेरे बारे में लिखा जाए, तकी आबदी पायलट नहीं था, तकी आबदी ताजर नहीं था, कि जरूरत के। तो कहने का मतलब ये है इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आप पहले बताइए वो किसकी है? देखानी जैसा बहुत बड़ा आपके वो कह रहा है हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। तो जब मंसूब हो चुकी है, जब ये कोट मेरे बदन पर है, उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ, हम क्यों निकाल के किसी ईरानी को दे दें?
یہ میرا سوال ڈاکٹر صاحب اچھا اب ہمارے پاس تقریباً وقت ختم ہو گیا ہے، اگر کوئی اور کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی میں فرمائیے. ابھی آپ نے جو فرمایا محی الدین چشتی کے بارے میں، محی الدین چشتی نے داتا صاحب کے بارے میں بھی کہا ہے ایک شعر، جی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ہاں جی جی کاملارا ناک کثارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو یہاں بھی وہ شعر بھی کا غضب کے دیکھیے رسالے پڑھیے خواجہ صاحب کے یا ان کے خلیفہ جو ہے آپ کے اولیاء کے پڑھیے، آپ کے جو ہے میں تو خسرو کے جو استاد تھے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یا ان کے خلیفہ آپ کے جو ہے چراغ صاحب کو یا گیسو دراز کو دیکھیے. یہ لوگ ان کی مسئلہ یہ تھا کہ ان کی علمیت ایسی تھی کہ زبان سے یہ لوگ آپ کے جو ہے سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الا سلسل. خوب اگر یہ آپ اس پہ شک کر رہے ہیں کہ بنا الہ الا، تو پھر علامہ اقبال کو کیا کہیں گے آپ؟ علامہ اقبال کہتے ہیں بہر حق در خاک کے خون غلطی داس، حق کے لیے بہر حق، حق کی خاطر در خاک کے خون غلطی داس، اپنے خون اور اپنی خاک میں جو ہے غلطاں ہوئے، پس بنائے لا الہ گردی داس. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ حسین نے لا الہ کو مجدد بنا رکھی، یعنی نانا کی جو محنت تھی اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا. یہ اقبال کا شعر ہے. اقبال کا شعر کیوں قبول کرتے ہو اگر یہ اس کو کفر کہتے ہیں؟ نہیں، محمود شیرانی نے جو گڑبڑ کی آپ کے، اس کے بعد سے یہ چھوٹے چھوٹے لگ جاتے ہیں پیچھے آپ کے. آپ کو معلوم ہے ان کے ہاتھ میں قلم رہتا ہے، منہ میں زبان ہے، کون روک سکتا ہے ان لوگوں کو؟ پھر سے اوپن ورلڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کوہ نور کو مت اپنے ہاتھ سے جانے دیں. جی بات اور آگے بڑھا دوں سر. دوسری بات ہے کہ اس زمانے کی تہذیب میں شاعری رچی ہوئی تھی. باندیاں بھی شعر میں جواب دے دیتی تھی. وہ ویب النساء کی دیکھ لیجیے شعر میں جواب دیا، اس کا آئینہ ٹوٹ گیا تو اس نے شعر میں کہا اور انہوں نے بھی شعر میں جواب دی. تو وہ شاعری تہذیب میں رچی ہوئی تھی. اگر محی الدین چشتی نے کوئی شعر کہہ دیا تو یہ تو زبانی فارسی جی وہ زبان فارسی نہیں، شاعری میں اگر بات کریں تو شاعری اور زبانی کی تہذیب میں رچی ہوئی تھی. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ وہ شاعر نہیں تھے تو وہ شاعری کوئی پہلا صوفی شخص جس کے رسالے میں اردو جملہ ملتا ہے وہ ان کے 80 سال کے بعد ہیں، وہ جو ہے شکر گنج ہے. منا کا آپ کے چاند بالا ہے، یہ پہلا اردو جملہ ہے جو رسالے میں ملتا ہے. یعنی اردو کی ابتدا ہمارے کیا کہتے ہیں خسرو سے بھی پہلے ہے یہ 30 سال. تو اس سے پہلے تو فارسی تھی. ڈاکٹر صاحب ہمارا اب یہ جو ہے ختم کرنا ہے. آخری آپ سے سوال کر رہا ہوں اور اب ہمارا اصل ٹائم ختم ہو گیا. وہ یہ کہ ڈاکٹر شادی شاعری رضا الدین تنقیدی مطالعے کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے میر انیس کے ایک وسیع ایک مضمون لکھا. اس کا عنوان ہے میر انیس کی ڈرامائیت. اچھا یہ برائی میں نہیں، ڈرامہ سے مراد ہم بعض غلط سمجھ لیتے ہیں، جسم کی بات ہو گئی. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اس میں جو لوازمات ہیں وہ ایسا ہے جیسے کسی ایپک میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ اسلام یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میر انیس کا جو مرثیہ ہے وہ ایک ایپک کے برابر ہے، منظوم ڈرامہ کا ڈرامہ. کچھ اس بارے میں آپ دیکھیے ڈرامہ جو ہے ایک صنف ہے. ڈرامہ جو ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس لفظ کو جو ہے ویکیبلری جو ہے ارے فلانی ڈرامہ کر رہا ہے، فلانی تماشا کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو اس معنی میں لیا. ڈرامہ جو ہے در حقیقت ایک کیریکٹر ہے جس کو تعزیہ کہتے ہیں. آج ایران میں آپ جائیں گے تو ایران میں عاشور کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لال کپڑا پہنا ہوا یزید بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی ہے لکڑی کی، اور ایک جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں کالے کپڑا پہنا ہوا ایک خوبصورت سا بچہ جو جس کے اوپر نقاب پڑا ہوا ہے، آپ کے جو حسین کا علیہ گل بن جاتا ہے، تو اب وہ یزید مارتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں تعزیہ وہاں پر. یہ چیز اپنے ہم ملکوں میں نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں جو ہے جو سب سے پہلے کربل کتھا کیا میں ذکر نہیں کیا کہ ہمارے ملکوں میں جب جلوس نکلتے تھے تو نیلے کپڑے پہنے جاتے تھے، کبھی آپ کے پیلے کپڑے کالے کپڑے نہیں پہنے گئے. میر صاحب نے میر تقی میر نے بتایا ہے، میر تقی میر کے ہمارے پاس 34 مرثیے ہیں اس وقت ان کے کلام میں. تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے امیر جو ہیں اپنے گھروں کے اطراف جو ہے کالا آپ کے جو ہے پرچم تو لگاتے تھے، لیکن جو باہر نکلتے تھے جلوس اس میں 2 چیزیں تھیں.
ایک یہ علی اصغر کا جھولا نکلتا تھا، حضرت عباس کا علم نہیں تھا ہمارے پاس، پرانی لحاظ سے میں بتا رہا ہوں جو تاریخ میں ہے، مگر علی اصغر کا جلوس آپ کے جھولا نکلتا تھا جس میں، اور ایک آپ کے کیا کہتے ہیں علم سے مشق، تو بچوں کا جو مشکیزہ تھا، جھولا تھا، لوگ بلو کلر کپڑے پہنتے تھے اور سینہ زنی کرتے تھے. تو یہ میر صاحب نے اپنے مرثیے میں کہا ہے، اس پہ سب میرے مضامین ہیں، لیکن جو مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے وہ تعزیہ ہے، وہ تعزیہ جو ہے ڈرامہ ہے. میر انیس کا مرثیے میں مکالمہ ہے، میر انیس کے مرثیوں میں آپ کے جو ہے ایک قسم کی کیا کہتے ہیں ایسا جیسا کہ دو لوگ کسی سے بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کے جو ہے، تو وہ ڈرامیت جو ہے مرثیے کا جز ہے اور وہی افیکٹو ہوتی ہے کہنے کا آپ کے جو ہے. لیکن یہ جو آج کل آپ کے بعض لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں جس میں بناوٹ زیادہ ہے، آئی ڈونٹ لائک دیٹ ون. وہ ایک گیم ہے، وہ یعنی آپ کی توجہ جو ہے مسئلے سے ہٹ کر دیکھیے، میں اس حد تک حرکت کروں کہ مضمون کو ہاتھ سے نہ دے دوں، سمجھ رہے ہیں آپ کے، جیسے بعض آپ کے جو ہے شاعر آتے ہیں، اداکاری جو ہوتی ہے، یا جیسے آپ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو جو ہے سامعین، جیسے کہ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ مسئلہ جو ہے مرثیہ خوانی میں، مرثیہ خوانی کا جو آرٹ ہے جس کو بنانا کہتے ہیں، یعنی بتانا کہتے ہیں، بنانا کہتے ہیں. ذکاء اللہ لکھتے ہیں کہ میں الہ آباد میں گیا تو میر انیس جو ہے آپ کے جو ہے مرثیہ پڑھ رہے تھے، مجھے جگہ نہیں ملی. ذکاء اللہ جیسی شخصیت، یا دلی کالج کا پڑھا ہوا سر سید جس کی عزت کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ میر صاحب جو ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی آپ کے جو ہے پورے کنٹرول کر رہی ہے. میر انیس بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو اس کے بعد سے جیسے ہی میر صاحب نے ایک مصرع پڑھا کہ وہ یعنی آ رہے ہیں، تو لوگ مڑ کے دیکھنے لگے، اٹس کمنگ سمبڈی، یعنی اتنا اثر ہو گیا تھا آپ کے جو ہے. تو محو کرنا جس کو کہتے ہیں اٹس این آرٹ، مگر بناوٹ جو ہے الگ ہے. بناوٹ جس کو ایکٹنگ کہتے ہیں نا آپ کے، وہ الگ چیز ہے. بہت شکریہ. اگر بہت مختصر ہے تو کریے، ورنہ ایک جدید مرثیے کا نمائندہ شعر سنا دیں بس. جدید ہاں ایک نمائندہ شعر. دیکھیے میں جو ہے نا آپ کے کیا کہتے ہیں مظہر جمیل مظہری کو آپ کے جو ہے، میں جدید مرثیے کے 5 بڑے شاعر جانتا ہوں. ایک آپ کے جوش ملیابادی، دوسرے آپ کے کیا کہتے ہیں نسیم امروزی، تیسرے آپ کے نجم آفندی، چوتھے آپ کے آل رضا، پانچویں آپ کے جمیل مظہری. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، تو ان کی جو ہے آپ کے یہ استعمال ہوا ہے سلام میں. اور میں آپ کو وہ سناتا ہوں، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، مرثیے کا ایک اہم چیز سناتا ہوں آپ کو جو ہے. نہیں یہ سن لیجیے، کیونکہ یہ جو میں نے وہ سنایا ہے یہ بہت اہم ہے، اس وجہ سے حسین صاحب سے مائک لے لیں. بس نہیں، یہ تو سن لیجیے آپ کے جو ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے جدید مرثیے کی بات کی، میرے ذہن سے جو ہے جب آتش جوان تھا تو جو ہے بہت چیزیں یاد تھی، اب آتش جوان نہیں ہے. اجازت ہو تو میں اگر اجازت ہو میں جوش ملیابادی کا ایک مرثیے کا آخری بند پیش آپ جوش کا جو ہے ظہور ماہ کا آپ کے وہ شعر تو آپ کو یاد ہے نا، آپ کے کیا کہتے ہیں اور بھی نہیں ملے گا. اچھا ایسا کر دیتے ہیں، آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ 4 مصرے جوش کے سنا دیتے ہیں، جو ان انیس اور دبیر پر جو جوش نے کہا ہے. میرے سامنے یہی آ گئے کہ اے دبیر ملک، اے دبیر ملک کے معنی، اے انیس محترم. جوش
اے دبیر ملک کے مانا، اے انیس محترم، اے شہنشاہ سخن، اے خسرو سیف و قلم، اے شہنشاہ سخن، اے خسرو سیف و قلم، تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے، تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن، تو میری اردو زبان کا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سب لوگ اتنے خراب موسم میں تشریف لائے، بہت شکریہ صاحب، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اچھا ایک آخری میں درخواست کے IDRF کا وہاں پر اسٹال ہے، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے آپ ضرور جائیں، اگر کتابیں لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔